5 انہوں نے کہا ہے کہ قرآن و سنت سے مفتی صاحب یہ ثابت کریں، اور یہی انہوں نے کہا یہی میرا مناظرہ ہے، یہی میرا سب کچھ ہے۔ 5 جو دیوبندیوں کے عقائد ہیں ان کو قرآن و سنت سے ثابت کریں تو سمجھے مناظرہ ہو گیا۔ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں ہماری شروع ہوتی ہیں۔ چشتی رسول اللہ، معین الدین چشتی اجمیری اور ان کے مرید والا واقعہ، لیکن لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے بڑھایا عیسیٰ ابن مریم کو، میں تو بس اللہ کا رسول اور بندہ ہوں، مجھے اللہ کا رسول اور بندہ ہی کہنا۔ اب یہ جو اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے، ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں۔ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال بعد اپنی قبر سے نکلے، خواب میں نہیں، بیداری میں، اور دیوبند کے 2 علماء یا 2 مولانا صاحب میں صلح کروا کر واپس قبر میں چلے گئے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب اور قاسم نانوتوی کو انہوں نے اپنے ساتھ لٹایا، پھر ان کی طرف کروٹ لی، ان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ قاسم صاحب بولے او میاں لوگ کیا کہیں گے، تذکرۃ الرشید۔ آپ کے پاس آنے سے پہلے ان کا ایک پورا لیکچر سنا ہے جس میں انہوں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اور آج اچھی بات ہے آپ ان پہ کلیریفائی کریں گے کیونکہ یہ ظاہر ہے مفتی ہیں آپ اس بہتر آدمی ہیں۔ تو لیکن اس سے آنے سے پہلے میں ایک ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ جہلم گئے، مثال کے طور پہ آپ نے ویڈیو بنائی، اس کے بعد یا ان کو پتہ ہوتا یا آپ پتہ چل جاتا، تناؤ ہوتا، لوگ نکل آتے، کوئی مذہبی آگ لگ جاتی، پاسبل تھا نا؟ تو آپ بھی مفتی ہیں ماشاءاللہ، آپ کے بھی فالورز ہیں، وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بھی فالورز ہیں، تو کتنا نقصان ہو جاتا۔ تو اب آپ آن لائن کر لیتے سارا کچھ۔ بہترین بات کی آپ نے۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ پھر ان کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ چیز پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ جب ایک بندہ جہلم آئے گا، اور وہ اسی وجہ سے مجھے بلا رہے تھے انجینئر صاحب کہ ان کا خیال یہ تھا یہ نہیں آئے گا، ان کو پتہ ہوتا نا آئے گا تو کبھی نہیں بلانا تھا انہوں نے۔ تو یہ چیز انجینئر صاحب کو سوچنی چاہیے تھی کہ ایک بندہ آ رہا ہے اور تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر بلایا کیوں؟ یہ سوال ان سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو رات کو کلپ ریکارڈ کروایا نا، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی ہجوم نہ ہو، کوئی مارا ماری نہ ہو، کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ اٹھا کے بدامنی کی کوشش نہ کرے۔ میں صرف یہ ثابت کر دوں کہ میں آپ سے بات چیت میں سیریس ہوں، اس کے لیے میرا جہلم جانا ضروری تھا کہ بھائی میں تو اب آ گیا ہوں میں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ مشورے کے بعد کیا تھا کہ کوئی کنٹروورسی نہ پھیلے، کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ نہ اٹھائے، مجھے مار دیا یا اس کو مار دیا تو ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے ساری زندگی۔ تو ہم یوٹیوب پہ ایک نمبر دے دیتے ہیں، اس نمبر پہ انجینئر صاحب رابطہ کریں اور ہم طے کر لیتے ہیں فلاں جگہ ہم بیٹھیں گے اور یہ ہم بات چیت طے کریں گے کہ کس دن ہماری ڈیبیٹ ہوگی، لوکیشن کیا ہوگی، کن ٹاپکس پہ بات ہوگی اور کتنی دیر کون کون بات کرے گا۔ تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کوئی سوٹیبل طریقہ ہو نہیں سکتا شرافت کے ساتھ بات کرنے کا۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ شر اور آفت والے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ لڑائی نہ ہو اور بات چیت ہو۔ تو میں چونکہ بات چیت کرنے میں مخلص تھا اس لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اگر میں بات چیت کرنے میں مخلص نہ ہوتا نا، میں وہاں جا کے اعلان شروع کر دیتا جہلم کے چوک پہ کھڑے ہو کر، نکل بھائی تو باہر، پھر جو ہونا تھا پڈے بازی ہوتی ہے۔ ہاں ڈیفینیٹلی جی، تو یہ نہیں کیا نا ہم نے، اسی وجہ سے نہیں کیا۔ تو جب یہ ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں تو آپ کے جو بڑے علماء ہیں ان میں سے کسی نے آپ کو کوئی سراہا ہو یا کوئی تعریف کی ہو یا کہا ہو ایسا نہ کیا کریں؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا، کوئی رد عمل نہیں؟ ایسی دعائیں ہوئی ہیں۔ تو یہ تو حرم میں لوگوں کے فون آئے کہ ہم حرم میں دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے، آپ نے ماشاءاللہ ایسا کام کیا، دلوں کو جیت لیا ہمارے۔ اور میں تو مزاج میں یعنی تھوڑا سا سب کو پتہ ہے، تھوڑا سا یہ ان چیزوں شہرت ورت سے بچتا ہوں۔ اگر میں بائی روڈ آتا نا جہلم سے 48 گھنٹے کے بعد، BCO مدارس ہار پھول لے کے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ کراچی ایئرپورٹ پہ یہ خبریں تھیں کہ جی ہم مفتی صاحب کو ایسے اٹھا کے لائیں گے کندھوں پہ۔ میں نے کہا نہیں بھائی، اس لیے میں بغیر بتائے چپکے سے آیا اور پتلی گلی سے اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ ان سب کو پتہ ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا، کیونکہ ہمیں یہ پروٹوکول نہیں چاہیے، یہ کام لینا تھا اللہ نے لے لیا۔ تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا مفتی صاحب نے شہرت کے لیے کیا اور یہ کیا، تو بھائی میرے تو بہت لوگ تھے۔ ہاں صرف ایک بات ہوئی ہے کہ وہاں اہل حدیث حضرات کا مدرسہ تھا قریب میں، تو انہوں نے مجھے بہت اصرار کیا کہ آپ آئیں ایک دفعہ بیان کریں ہمارے یہاں۔ کسی بڑے نے رابطہ کیا تو وہ مجبوراً میں چلا گیا، تو وہ ہار پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ڈال دیا، وہ بھی میری پرمیشن کے بغیر۔ تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، آج جو لیکچر ہے 5
انہوں نے کہا ہے کہ قرآن و سنت سے مفتی صاحب یہ ثابت کریں، اور یہی انہوں نے کہا یہی میرا مناظرہ ہے، یہی میرا سب کچھ ہے، میں اس کے علاوہ میرے پاس جو میں نے دلیلیں رکھنی تھی وہ میں نے پہلے بتا دی ہیں۔ یہ ان کا میں لیکچر سن رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 5 جو دیوبندیوں کے عقائد ہیں ان کو قرآن و سنت سے ثابت کریں تو سمجھے مناظرہ ہو گیا۔ اور انہوں نے شروع یہاں سے کیا ہے، بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں ہماری شروع ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، پہلا وہی ہے چشتی رسول اللہ، معین الدین چشتی اجمیری اور ان کے مرید والا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، جس میں مرید ایک آتا ہے، ان کی ہاتھ پہ بیعت کرنے لگتا ہے تو یا بیعت کی خواہش کرتا ہے، تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ یہ پڑھو تو پھر بیعت ہوگی۔ تو اب یہ جو پیر مہر علی شاہ اور اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کو دفاع کیا، یعنی السنت جلیہ فی الچشتیہ علیہ، اس میں بھی وہ واقعہ موجود ہے۔ اور اچھا، اب یہ ہے کہ 3 تعویلیں دی انہوں نے، آپ نے پڑھا ہوگا۔ ایک تعویل یہ دی کہ یعنی اشرف علی تھانوی صاحب نے کہ یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، اس کو چھوڑو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور اس پہ ہماری جانیں قربان۔ انہوں نے 3 عقیدے، ایک کہ دیکھیں جی رسول کا مطلب ہوتا ہے نمائندہ، پیغام پہنچانے والا، مگر ترمذی کی حدیث دی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی گئے تھے ایک دربار میں، تو انہوں نے بھی کہا تھا میں رسول کا رسول ہوں، لیکن انہوں نے یہ دربار میں نہیں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ تو ایک دوسری انہوں نے دی کہ جی چونکہ خاص لوگوں کی مجلس تھی، خوش عقیدہ لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، اور وہ لوگ جو تھے وہ ان کو ایمان پکے تھے، عقیدے پکے تھے، لہٰذا اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تیسرا کہ مرید کا عقیدہ یا مرید کا دل یا مرید کا ایمان یا اپنے بارے میں محبت چیک کرنا چاہتے تھے، یہ دیا۔ اب مجھے حیرت یہ ہوئی جو میں جب انجینئر صاحب کو سن رہا تھا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کو یا پیر مہر علی شاہ صاحب کو اس کو رد کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہے وہ پہلا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو قرآن اور سنت سے ثابت کریں کہ یہ کلمہ۔ دیکھیں کچھ چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ ان پہ رد کرنے کا مطلب آپ اس کو متنازع بنا رہے ہو۔ یہ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو پتہ ہے، مولانا رشید تھانوی کو بھی پتہ تھا، ان کے شاگردوں نے تو ختم نبوت پہ بے پناہ محنتیں کی ہیں کہ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، یہ ایک طے شدہ پہلے سے حقیقت ہے بلا شبہ۔ تو اب یہ جو چشتی رسول اللہ کی تعویل کی جا رہی ہے یہ ان کو کافر ہونے کے فتوے سے بچانے کے لیے، کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ کسی کے بعد کے 100 مطلب نکلتے ہوں نا، جن میں 99 مطلب غلط نکلتے ہوں، 99 مطلب ایسے نکلتے ہوں جس سے اس کا کافر ہونا لازم آ رہا ہے، اور ایک مطلب ایسا نکلتا ہو جس میں تعویل کرنے کے بعد اس کا کافر ہونا لازم نہیں آ رہا، تو اس ایک مطلب کو ترجیح دی جائے گی بدگمانی سے بچنے کے لیے، کیونکہ اس کی ساری زندگی توحید پہ گزری ہے، ساری زندگی ختم نبوت پہ گزری ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اور ان کے مریدین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو پیغمبر نہیں مانتے تھے۔ تو یہ تعویل جو میں اپنے الفاظ میں ذرا دوبارہ کر دیتا ہوں، جاعل الملائکۃ رسولا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو رسول بنایا، تو کیا فرشتے نبی ہوتے ہیں؟ یہاں رسول لغوی معنی میں ہے، لغت کا مطلب کیا ہے؟ میں بات پہلے پوری کمپلیٹ کر لوں پھر آپ بتائیے۔ رسول لغوی معنی میں ہے، یعنی لغت کے لحاظ سے کوئی بھی نمائندہ ہوتا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ رسول کے ایک اصطلاحی معنی ہے، اصطلاح میں رسول پیغمبر کو کہتے ہیں، تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اصطلاحی معنی میں رسول ماننے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو معین الدین چشتی وہ امتحان لے رہے تھے کہ یہ میرا مرید جس کو میرے بارے میں پتہ ہے کہ میں ختم نبوت کے عقیدے کا حامل ہوں، میں جب چشتی رسول اللہ کا لفظ بولتا ہوں تو یہ فوراً بدگمان ہو جاتا ہے، یا یہ بولتا ہے کہ یہ معین الدین چشتی ظاہر ہے مسلمان ہے، اللہ کے ولی ہیں، یہ اس کی تعویل کرتا ہے۔ تو یہ امتحان لینے کے لیے انہوں نے اس سے کہا جو ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے۔ کسی مرید کو آپ ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ جس سے جو ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے اور پھر بعد میں اس کی تعویلات کرنی پڑیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معین الدین چشتی نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوا کے کوئی جائز کام کیا ہے، ناجائز کام ہے جس پہ توبہ استغفار بنتی ہے، لیکن ایک بزرگ کی ساری زندگی دین کی خدمت میں لگی ہو، ساری زندگی ختم نبوت کے عقیدے کے دفاع میں لگی ہو، ایک جزوی واقعہ جب سامنے آتا ہے
جو غلط واقعہ ہے. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ فوراً اس پہ کفر کے فتوے لگا دو یا اس کی کوئی تعویل کرو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن سے. دیکھیں قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ تم اور جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا یہ سب جہنم کا ایندھن ہے. یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی دنیا میں عبادت ہو رہی ہے سارے جہنمی ہیں. مشرکین بغلے بجانے لگے، لو بھائی یہ تو عیسیٰ ابن مریم بھی معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے. پھر یہ تو اسلام نے اور قرآن نے دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ عیسائی ان کی عبادت کرتے ہیں. تو قرآن نے جواب میں کیا کہا؟ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے انعام یافتہ ہیں، وہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ وہ جنتی ہیں. تو اس لیے قرآن نے اس آیت میں ان کی نفی نہیں کی ہے، یہ ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ تعویل ان کو معلوم ہے، بل ہم قوم خصیمون، لیکن یہ جھگڑالو لوگ ہیں، یہ ایسی چیزیں جان کر نکالتے ہیں. تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا مانتی ہے کہ اللہ کے ولی تھے، ان کے بہت اللہ نے ان سے دین کی تبلیغ کا کام لیا ہے. ایک جملہ انہوں نے زبان سے نکالا مرید کی آزمائش کے لیے جو غلط ہے، ہم اس کو کبھی بھی صحیح نہیں کہہ رہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس حد تک کرتے ہیں کہ بھائی ان کی مراد کیا تھی رسول سے. اصطلاحی معنی میں رسول مراد نہیں تھا، لغوی معنی میں رسول مراد تھا. تو اتنی حد تک تعویل مولوی تھانوی نے کی ہے. یہ موقع چونکہ نہیں تھا، انہوں نے تو صرف مولوی تھانوی نے اتنا بتایا کہ بھائی یہ رسول لغوی معنی میں ہے، اور سامنے والے لوگ جانتے تھے کہ چشتی کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیوں نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری. اور اسی واقعے کے بعد معین الدین چشتی نے کہا کہ میں ادنا سا غلام ہوں، میں کبھی بھی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اسی مجلس میں وہ اس کا مطلب بھی بتا رہے ہیں. آپ اس جملے کو پکڑ کے بیٹھ گئے چشتی رسول اللہ. لیکن اگر آپ اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں تو میں پھر انجیل علی مرزا سے سوال کرتا ہوں کہ پھر آپ ان کو کافر کہیں. اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو معین الدین چشتی بھی کافر، اور جن علماء نے ان کو کافر نہیں کہا، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تو ہزاروں علماء ہیں نا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، سب نے ان کو بزرگ مانا ہے. تو وہ سب بھی کافر ہیں. جو دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہے. مرزا غلام کے کو جو مسلمان مانے نا، یعنی نبی ماننا تو دور کی بات، جو مسلمان مانے علماء کہتے ہیں وہ بھی کافر ہے. اور جو مرزا غلام کو نبی ماننے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے. امام حنیفہ کا مشہور قول ہے نا کہ کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس کوئی تحقیق کے لیے بھی جائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا کہ آپ آخری نبی ہیں. تو اگر یہ تعویل نہ کی جائے چشتی رسول اللہ کے لفظ میں، رسول سے لغوی رسول مراد ہے، اصطلاحی مراد نہیں ہے، تو پھر معین الدین چشتی بھی کافر، پھر ان کو ماننے والے بھی کافر، پھر مفتی طارق مسعود بھی کافر، پھر مولانا اشرف علی تھانوی بھی کافر، پھر علماء عرب بھی کافر، جن کے کوئی یہ واقعہ کا پتہ ہے اور کسی نے بھی ان کو کافر نہیں کہا بلکہ کافر کے بجائے بزرگ کہا، تو یہ سارے دائرے اسلام سے خارج ہیں. قادیانیوں کے بارے میں تو ہمارا یہی نظریہ ہے. تو اب یہ سوال ہم سے نہیں بنتا، یہ سوال انجینئر علی مرزا صاحب سے بنتا ہے کہ جناب آپ کیا تعویل کرتے ہیں اس کی؟ سر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سر میں عالم ہیں وہ آپ اور انڈاؤٹیبلی بزرگ ہیں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اشرف علی تھانوی صاحب کو کم از کم اتنا تو لکھنا چاہیے تھا کہ اس پہ استغفار بنتی ہے جیسے آپ نے کہا. دیکھیں مولانا تھانوی کا خطاب وہ جو تھا نا سمجھدار لوگوں میں تھا. بہت سی چیزیں ایک یعنی ہم کسی پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں نا تو صرف اتنا ڈیفینڈ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کافر نہیں ہے، ان کی مراد یہ تھی. تو مولوی تھانوی نے بھی اس حصے کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی تھانوی کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس وضاحت کے بعد یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ یہ جملہ غلط ہے، تو کہنا چاہیے تھا. یہ ان سے غلطی ہوئی ہے مولوی تھانوی سے، اس میں کون سی ایک سی بڑی بات ہوگی؟ کچھ باتیں انسان کو کہنی چاہیے وہ نہیں کہی ہوتی اس نے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا لغوی معنی، میں نے آپ کو ابھی ترمذی والی حدیث بھی بتائی جو کہ اس میں کہ رسول کا میں رسول ہوں، مطلب نمائندہ ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں. لیکن لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ صرف محمد رسول اللہ جی، جس پہ آپ کی میری انجینئر صاحب ساروں کی جانیں قربان ہمارے. جی تو ہمارا تو اگر وہ لا الہ الا اللہ شروع میں نہ لگاتے نا پھر تو غلطی نہیں ہوتی نا. تو وہ ہم تو مان رہے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے ان سے، ہاں، اور اس غلطی کی بیس غلط نہیں تھی. بیس مرید کا امتحان لینا تھا کہ جلدی بدگمان ہو جاتا ہے یا تعویل کرتا ہے. سر یہ بیس غلط نہیں تھی، ہوئی غلطی ہے، تو ہم اس غلطی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں. جی سر.
کام انہوں نے غلط کیا. کسی پیر کو اپنے مرید کا ایسا امتحان لینا جائز نہیں ہے. تو اگر وہ لا الہ الا اللہ شروع میں نہ لگاتے پھر تو رسول کا معنی تو لغوی معنی میں تو رسول اللہ تو سب کچھ ہے نا, وہ پھر آزمائش کہاں سے ہوتی مرید کی؟ یہ تو آزمائش جب لا الہ الا اللہ شروع میں لگایا. ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے کسی کو آزمانا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلا جو میسج جائے گا وہ بہت غلط میسج جائے گا. ہاں, لیکن جیسے آپ دفاع نہیں کر رہے, میرا خیال ہے آپ کے بڑوں کو بھی اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے. کسی نے بھی نہیں دفاع کیا. مولانا تھانوی نے صرف یہ بتایا کہ یہ اس کا ان کی مراد کیا تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور آپ لوگ بھی ایسا کیا کرو. اگر وہ اس کو اچھا کام سمجھ رہے ہوتے تو دوسروں کو بھی ترغیب دیتے کہ اپنے مریدوں کو اس طریقے سے آزمایا کرو. چلو اچھا, دوسرا ہے سر تھانوی رسول اللہ. جی. اب الامداد رسالے میں جی ایک مرید نے خط لکھا کہ خواب میں بھی میں نے پڑھا, بیداری میں بھی پڑھا, اور کہ یعنی یہ میں تو یہ کہنا بھی نہیں چاہتا تھانوی رسول اللہ یا تو, اور انہوں نے آگے سے لکھا تھانوی صاحب نے, اشرف علی تھانوی صاحب نے, تمہارا پیر متبع سنت ہے. متبع سنت کیا مطلب ہوتا ہے متبع سنت؟ میں آپ کو پورا بتاتا ہوں. پیر اس مرید کو خواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ خواب میں پڑھ رہا ہے. جی جی. خواب میں کچھ بھی ہو جائے نا, اس نے لکھا بیداری میں بھی, بیداری میں غیر اختیاری طور پر. بعض دفعہ خواب آتا ہے, وہی جاگتے ہوئے آدمی کی زبان پہ غیر اختیاری کلمات ہوتے ہیں. جب غیر اختیاری طور پر آپ کی زبان سے کتنا بڑا بھی کفر نکل جائے, شریعت کا حکم ہے اس کی تعویل کرو. صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ایسے محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے سے کہ اس کی آپ نے مثال دی کہ ایک آدمی کی سواری ساز و سامان کے ساتھ کسی صحرا میں گم ہو گئی, موت کی نیت سے آ کے وہ لیٹ گیا, جب آنکھ کھلی تو وہ ساری سواری اور سامان اس کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح, خوشی سے غلطی سے اس نے زبان سے الفاظ کہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے, حالانکہ یہ تو بالکل کفر ہو گیا نا, اللہ کو بندہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو کیا کہہ دیا, اللہ کہہ دیا. تو خواب میں ایک شخص کو آیا, پہلی بات خواب میں کچھ بھی آ جائے, ناممکنات بھی چیزیں خواب میں نظر آ جاتی ہیں. جی, خواب میں کوئی زنا بھی کر رہا ہو نا, اس کی بھی تعویل کی جائے گی, تعبیر بتائی جائے گی. میں نے سعودی عرب میں کسی نے سے آئے تھے, جب شیخ بن باز رحمہ اللہ مفتی اعظم زندہ تھے, کسی نے مجھے واقعہ سنایا کہ ان کے پاس فون آیا, ایک خاتون نے کہا میں نے کسی, پہلے اس نے نام نہیں بتایا, کہہ رہے میں نے کسی بزرگ کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ بڑی فراست دی تھی اور اللہ نے ان کو, تو انہوں نے کہا کہ وہ جنتی ہیں. کوئی پورا خواب مجھے یاد نہیں ہے سیاق و سباق, لیکن بہرحال اس کے الفاظ یہ تھے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے کہا وہ جنتی ہیں. اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا ہے. تو پھر روتے رہے, کہتے ہیں ایک ہفتہ. وہ تو خواب کے مطلب ہوتے ہیں. خواب میں حدیث میں یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کسی صحابیہ نے بتایا کہ آپ کے گوشت کا ٹکڑا, آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا نکل کے آیا. مجھے پورا خواب یاد نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گوشت جو ہے نا وہ ٹکڑا نکل کے آیا ان کی گود میں. جاگتی حالت میں تو یہ توہین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گوشت کاٹنا یا اس کے ٹکڑے کی بات کرنا. خواب میں کچھ بھی ہو سکتا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے, جاگتی حالت میں تو ناممکن ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ خواہش کی تھی تو بے ہوش ہو کے گر گئے تھے. تو خوابوں کی دنیا پہ کسی پہ فتویٰ لگانا. اچھا دوسری بات یہ, وہ کہہ رہا ہے مجھے خواب آیا ہے اور اس قدر ذہنی ٹینشن میں ہے, اگر اس کا عقیدہ خراب ہوتا وہ اٹھ کے ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا کہ بتاتا کہ پیر صاحب آپ کی عظمت کو سلام, مجھے خواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اشرفی رسول اللہ. آگے اس نے وہ خواب سنا رہا ہے اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ اس کی زبان سے وہی خواب والے کلمات نکل رہے ہیں. تو ایسے شخص کو جو اتنا زیادہ گھبرایا ہوا ہو اور اس کو ڈر ہو کہ میں کافر تو نہیں ہو گیا, تو شریعت بھی کہتی ہے ایسے شخص کو ایسی تعبیر بتاؤ جس سے وہ خوش ہو جائے, جس سے وہ مطمئن ہو جائے. تو مولانا تھانوی نے اس کی ٹینشن دور کرنے کے لیے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ رسول اللہ کا مطلب, اشرف علی رسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے کا رسول ہوں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ سے مناسبت ہے, میں بھی سنت کی اتباع کرتا ہوں. یہ اس کا کیا مطلب ہے متبع سنت, یعنی میں نبی کو فالو کرنے والا ہوں. اگر وہ ختم نبوت کے منکر ہوتے تو وہ کہتے ہیں بالکل بہترین خواب آیا تمہیں, میں ہوں اللہ کا رسول. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ شیطانی خواب ہے, اچھا یہ غلط خواب ہے,
یہ ایسا نہ دیکھو تم بھی وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا, اس کو تو لگ رہا تھا کہ یہ غلط خواب ہے نا, اور اتنا گھبرایا ہوا تھا وہ. سر کیسی بات کرتے ہیں, میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جس نے غلطی سے کہہ دیا کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا, کہہ دیا نا, تو یعنی خواب تو وہ ہے کہ جس میں میرا کوئی کنٹرول نہیں. جی میرا تو نہیں کنٹرول نا, میں اٹھتا ہوں مجھے عجیب و غریب خواب آتے ہیں, میں استغفار کرتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے خواب زائل کرنے والی. تو آپ اشرف علی تھانوی صاحب ان کو کہتے ہیں یہ دعا پڑھو, یہ استغفار کرو, تم بھی استغفار کرو, میں بھی کرتا ہوں, یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے. دیکھیں بلاغت پتہ ہے کسے کہتے ہیں, کون الکلامی. یہ پوڈ کاسٹ میں تو یہ باتیں اچھی لگ رہی ہیں, لیکن آپ کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا آئے اور آپ اسے, یعنی وہ اپنے بارے میں اپنے ایمان پہ اس کو خطرہ ہے کہ مجھے ایسا خواب کیوں آیا, تو ایسے موقع پہ بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضی الحال, جو سچویشن چل رہی ہے اس کے حساب سے بات کرنا. سر مذہب تو سچویشن نہیں دیکھتا. بالکل 100% مذہب سچویشن دیکھنے کا حکم دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم دیکھتے ہیں آپ صحابی کی حالت کو دیکھ کر اس کے حساب سے بیان دیا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ کیا زانی کی توبہ قبول ہوگی. عبداللہ بن عباس کو اندازہ ہو گیا کہ زنا کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے فرمایا زانی کی توبہ قبول نہیں ہے. زانی کے بارے میں یا قاتل کے بارے میں؟ تو سچویشن دیکھ کے اس کو مسئلہ بتایا. حالانکہ توبہ تو زانی کی بھی قبول ہے, قاتل کی بھی قبول ہے, لیکن بھائی ان کو معلوم ہے کہ یہ اس توبہ سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. اور عالم کا کام ہوتا ہے سچویشن دیکھ کے اس کی بات کا مطلب بتائے. مولوی تھانوی اگر اسے کہہ دیتے کہ یہ خواب غلط ہے, اس نے مر جانا تھا, اس کو تو لگ رہا تھا کہ یہ غلط ہے, تو اس کو تعویل بتائی انہوں نے کہ اس کا یہ مطلب ہے. اگر وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھانا ہوتا نا تو خواب کی تعبیر میں یہ نہیں کہتے کہ میں نبی کی اتباع کرنے والا ہوں. خواب کی تعبیر میں کہتے کہ یہ اچھا خواب ہے, بالکل بہترین خواب ہے, اور اسی پہ قائم رہنا, کسی کو بتانا نہیں, بس یہ میرا اور آپس کا تمہارا آپس کا معاملہ ہے کہ مجھے اللہ نے تمہیں میرے بارے میں کہہ دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو ایک تسلی کے لیے خواب کی ایک تعبیر بتائی, اور اس کے آخر میں یہ بھی لکھا کہ مجھے اس تعبیر پر اصرار نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ تعبیر میں جو بتا رہا ہوں غلط ہو. ویسے میں یہ بھی انہوں نے لکھا کہ ہو سکتا ہے یہ غلط. آپ مفتی ہیں, عالم ہیں, بہتر جانتے ہیں. خواب ہر قسم کے آتے ہیں, شیطانی خواب بھی آتے ہیں, اور خوابوں کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کچھ سچے خواب ہوتے ہیں, کچھ آگے کے خواب ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمارے سامنے پورا واقعہ ہے. میرا خیال ہے, میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تم بھی استغفار کرو, میں بھی, اور یہ تمہارا قصور نہیں ہے. یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں جو آتے ہیں, شیطان چالیں چلتا ہے, اور تمہارا کوئی قصور نہیں ہے, تم تو سوئے ہوئے تھے. جی بہرحال سر نہیں, یہ بھی میں آپ کی بات دیکھیں, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ملتا ہے. ایک صحابی نے سے گناہ ہوا, وہ نبی کی خدمت میں آئے, اور گناہ بھی جو ایک بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے, نبی کی خدمت میں آئے, گھبرائے ہوئے تھے, پریشان تھے, نماز پڑھی اور آئے, یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ فرمایا ہاں. کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. اب مجھے بتاؤ کوئی نبی کو معاذ اللہ یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ یا رسول اللہ پہلے آپ ان کو بتاتے تم نے گناہ کیا ہے, نماز تو تم فجر کی بھی پڑھی تھی, ظہر کی بھی پڑھی تھی, گناہ نہیں کرتے تو بھی پڑھتے, گناہ کرتے تو بھی پڑھتے. لیکن نبی نے ان کو تسلی دی ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہے تو اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں تسلی دی؟ آپ کو یہ معلوم تھا اس سے غلطی ہوئی ہے, اس کو ندامت ہوئی ہے اس غلطی پر, اب مزید ندامت دلائی جائے تو یہ نا امیدی اور مایوسی پھیلے گی. تو ہمیں نبی کی سیرت میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں. تو وہ گھبرا رہے, آپ پوری وہ الامداد کی عبارت پڑھیں, وہ عذاب میں آیا ہوا تھا وہ شخص. تو ایسے موقع پہ خواب کی مناسب تعبیر بتا کے, اور تعبیر ایسی جس سے ختم نبوت کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور اپنا رسول اللہ کی نفی ہوتی ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں. اور پھر میں وہی سوال کروں گا, انجینئر نے یہاں دو گڑبڑیں کی ہیں. جب انجینئر صاحب نے پہلی دفعہ یہ دعویٰ کیا تھا نا اشرف علی رسول اللہ والا, جی جی, تو خواب کا تذکرہ نہیں کیا تھا, بلکہ اس نے مولانا تھانوی پہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, آپ کسی پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو, خواب کا واقعہ آپ ایسے پیش کر رہے ہو کہ جیسے انہوں نے ہوش و حواس میں جاگتی حالت میں یہ کہا ہو. اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا شریعت کسی پہ تحقیق کے بغیر جھوٹا الزام لگانے کی اجازت دیتی ہے؟ تو آپ نے الزام کیوں لگایا؟ یہ تو جب ہم نے جواب ریکارڈ کروایا نا کہ خواب کا واقعہ ہے, تو پھر پینترا بدلا انجینئر صاحب نے کہ جاگتی حالت میں بھی کہا ہے, حالانکہ وہ جاگتی حالت میں بھی غیر اختیاری کہا ہے. تو انجینئر صاحب کو پہلے پوری بات بتانی چاہیے تھی کہ خواب آیا, اور پھر وہی خواب جب بیداری میں غیر اختیاری طور پر اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں, یہ سب چیزیں انجینئر حذف کیوں کر گیا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ سوال ادھر بنتا ہے, جتنا الزام بنتا ہے آپ اتنا لگائیں نا,
پھر اس میں ہم اختلاف رائے کریں گے کہ الزام بنتا ہے کہ نہیں بنتا، دو رائے ہو سکتی ہے. لیکن آپ تو پورا واقعی توڑ موڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جو حقیقت ہے وہ بیان ہی نہیں کر رہے آپ. اور پھر انجینئر سے میرا سوال یہ ہے، وہی سوال جو چشتی رسول اللہ والے مسئلے پر ہے. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے اور آپ نے درجنوں بار دعویٰ کیا ہے کہ مولانا شہید تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، تو آپ 2 اور 2 4 کی طرح بولو کہ وہ کافر تھے، ان کے ماننے والے کافر ہیں. مفتی طارق مسعود بھی معاذ اللہ کافر ہیں. میں تو بیعت ہوں مفتی رشید احمد صاحب تھے، وہ بیعت تھے مفتی عبد الغنی پھول پوری سے، اور وہ بیعت تھے مولانا تھانوی سے. مجھے تو تھانوی سلسلے میں اجازت بیعت ملی ہوئی ہے، میں تو ان کو بہت بڑا اللہ کا ولی مانتا ہوں. تو ہم سب کافر ہیں. پھر تو یہ آپ کیوں 2 طرف پینترے بدلتے ہو کہ ایک طرف کہتے ہو کہ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، دوسری طرف کہتے ہو کہ کافر نہیں تھے؟ تو یہ کھلا تضاد ہے. کہ خلیل احمد سہارنپوری مصنف ہیں اس کتاب کے، کتاب ہے المہند المغند جی، اور 35 علماء دیوبند کے دستخطوں والی کتاب ہے جی. اشرف تھانوی صاحب کا، آپ کے پیر و مرشد کا بھی اس میں نام ہے. صفحہ نمبر 18 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے. جی. اور اب وہ حصہ، اب یعنی وہ جو تعویل ہے کہ وہ حصہ زمین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ٹچ کر رہا ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نیچے تو سرخ چادر بچھائی گئی تھی، اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن بہرحال، اور ایک دوسری تعویل ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات ہیں، سب سے افضل ہیں، اور عرش کیا ہے؟ مخلوق ہے، تو لہٰذا وہ سب سے افضل. لیکن ایک تو کسی صحابہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک بھی تھا، جبہ مبارک بھی تھا، وہ ان کو دھون پلاتے بھی تھے، فیض یاب بھی ہوتے تھے. کسی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. دوسرا ہے کہ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے بڑھایا عیسیٰ ابن مریم کو. میں تو بس اللہ کا رسول اور بندہ ہوں، مجھے اللہ کا رسول اور بندہ ہی کہنا. جی. اب یہ جو اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے. جی دیکھیں، ہر عقیدوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، پہلے تو یہ سمجھیں. انجینئر صاحب نے بھی ایک بھڑکی ماری ہے کہ ہر عقیدہ بنیادی ہی ہوتا ہے، یہ بات ہی بالکل غلط ہے. کچھ عقائد ایسے ہیں جو تواتر سے قرآن و حدیث میں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہے، جیسے عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے. ان میں یعنی فرشتوں کا وجود، جو ہم جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں. ان میں کوئی اختلاف کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. ان چیزوں کو شریعت نے بہت 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے. کچھ عقیدے ایسے ہیں جن کو شریعت نے بیان نہیں کیا ہے، اس میں آپ کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ کسی صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو، اس میں کوئی بھی رائے آپ رکھ سکتے ہیں. تو یہ جو عقیدہ ہے کہ عرش زیادہ بہتر ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جس کو قرآن و سنت نے واضح طور پہ بیان نہیں کیا. اگر قرآن و سنت نے یہ بیان کیا ہوتا نا کہ عرش زیادہ افضل ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کے جسد سے چھونے والی مٹی زیادہ بہتر ہے، وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے. قرآن اور حدیث اس بارے میں خاموش ہیں. جنہوں نے خود اعتراف کیا کہ صحابہ نے یہ کیوں نہیں بتایا اس بارے میں، تو نہیں بتایا، تبھی تو بعد کے لوگوں میں اختلاف ہوا نا، اور وہ اب کے لوگوں میں اختلاف ہوا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی نس نہیں ہے. انجینئر صاحب نے اس میں بھی بڑی، میں جب جیلم گیا تھا تو سب چیزیں لے کر گیا تھا میں، اس میں بھی انجینئر صاحب نے بڑی گڑبڑ کی ہے. قرآن کی آیت پڑھی اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، اچھا یہ آیت بھی غلط پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا. آیت صحیح کیا ہے؟ یہ جو پڑھی ہے نا وہ غلط پڑھی ہے، وہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے میرے پاس. اور اس میں بھی 2 4 دفعہ میں جا کے، شاید 8ویں 10ویں دفعہ میں جا کے ٹھیک کیا اس کو. تو اس سے عرش کی فضیلت پتہ چلتی ہے، افضلیت پتہ نہیں چلتی ہے. قرآن میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو کوئی یہ کہے کہ حضرت موسیٰ کی اتنی فضیلت ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں، ہم کہیں گے افضلیت الگ چیز ہے، فضیلت الگ چیز ہے. عرش کا اللہ سے تعلق ہے جس کی بیس پہ عرش کی بہت فضیلت ہے، جو قرآن نے بھی بیان کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہوتی ہے، ہم اس کی افضلیت کے قائل ہیں کہ وہ عرش سے زیادہ افضل ہے. تو ہم عرش کی فضیلت کا انکار نہیں کر رہے. کوئی ایک قرآنی آیت یا کوئی ایک حدیث دکھا دی جائے جس میں آتا ہو کہ عرش زیادہ یعنی تمام اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ان سے عرش زیادہ افضل ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ المحنت کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو یہ دونوں عقیدے رکھے جا سکتے ہیں. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عرش زیادہ افضل ہے تو بھی شریعت میں خاموشی ہے اس بارے میں.
اگر کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد سے جو مٹی ٹچ ہوتی ہے وہ زیادہ افضل ہے تو بھی کوئی خرابی نہیں ہے. تو المحنت کا جو یہ عقیدہ ہے یہ کوئی اسلام کا متفق علیہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے, اس میں کوئی بھی رائے قائم کی جا سکتی ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کے بارے میں شریعت خاموش ہے تو پھر علماء نے یہ عقیدہ رکھا کیوں ہے, کہ اس کی دلیل کیا ہے. اس کی دلیل ہے علامہ ابن عبد البر, بہت بڑے مفسر, بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے اجماع نقل کیا ہے اس پر, اور وہ آج کے نہیں ہیں, صدیوں پہلے کے ہیں. انہوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے ٹچ ہونے والی مٹی عرش سے افضل ہے. اور یہی میں نے تو, جب آپ اگر مجھے پہلے یہ سوال بتاتے نا میں کروں گا, تو میں اپنے وہ ہر دور میں علماء اسی کے عقیدے کے قائل رہے ہیں, تو میں پوری لسٹ ان کے جو سن وفات کے ساتھ لے کے یعنی میں آپ کے سامنے بیٹھتا اور پڑھ کے سناتا کہ ہر دور میں علماء کا یہی عقیدہ رہا ہے. اور یہ صرف علماء دیوبند کا نہیں ہے, علامہ یہ جو ابھی کویت کے علماء کی کمیٹی ہے, کیا نام ہے اس کا, مجمع جو علماء کی کمیٹی ہے نا عرب علماء کی, تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. اور علامہ نووی سے پہلے جتنے علماء اور ان کے بعد بھی ابن قیم کا بھی یہی عقیدہ, ابن تیمیہ نے اس کو نقل, صرف ابن تیمیہ نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ اجماع کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے سخت عالم جو بہت بدعات کے خلاف تھے, انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے یا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, صرف انہوں نے اتنا کہا ہے کہ اجماع کے دعوے پر مجھے اشکال ہے, کہ اس پر اجماع کہنا یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اس کے قائل تھے کہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو غلط نہیں ہے. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. شرک یہ جب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے افضل ہے, یہ اللہ کے برابر ہے. عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے اور نبی بھی اللہ کی مخلوق ہیں, تو اللہ کی ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر ترجیح دینا نہ کفر ہے, نہ بدعت ہے, نہ گمراہی ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرش اللہ سے ٹچ ہے اور جو مٹی ہے وہ پیغمبر سے ٹچ ہے, تو مٹی جو پیغمبر سے ٹچ ہے اس کو آپ زیادہ فضیلت دے رہے ہو, اور عرش جو اللہ سے ٹچ ہے اس کو آپ کم درجے کی فضیلت دے رہے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ عرش جو اللہ سے ہے نا اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اور یہ بات انجینئر نے بھی کہی ہے کلپ میں. میں تو جب جہلم گیا تھا تو وہ سارے کلپ بھی لے کر, پورا لیپ ٹاپ لے کر گیا تھا, کہ وہ خود کہتا ہے کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. کما ہوا لائق بشانہ, جبکہ نبی کے جسد سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے اس کی تو کیفیت ہمیں معلوم ہے. تو عرش کا اللہ سے ایسا ریلیشن جیسا مٹی کا پیغمبر سے ریلیشن ہے, یہ ریلیشن ثابت نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت سارے علماء کا صدیوں سے, علماء دیوبند نے اس عقیدے کو اس لیے اڈاپٹ کیا ہے کہ یہ صدیوں سے علماء کا عقیدہ رہا ہے. اور علامہ ابن عبد البر نے, جو بہت بڑے مفسر محدث ہیں, حدیث میں ان کا کیا مقام ہے جو بھی ذرا سا علم جانتا ہے وہ اس کو پتہ ہے, انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. تو اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جو مغلظات علماء دیوبند کے خلاف اس عقیدے کی بیس پہ یعنی جو لوگ بکتے ہیں وہ ابن عبد البر کے خلاف, اور میں پوری لسٹ انشاءاللہ اگر موقع ملا نا تو نیٹ پہ وہ پوری لسٹ ڈال دوں گا کن کن علماء نے اس کو نقل کرتے چلے آئیں گے, وہ تو سارے گمراہ ہو جائیں گے پھر وہ. تو اس لیے جب شریعت میں ایک چیز میں دونوں رائے رکھنے کی اجازت ہے, تو اگر کوئی یہ رکھتا ہے عقیدہ کہ عرش زیادہ افضل ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن چاروں خلفائے راشدین, سارے صحابی, کسی سے یہ نہیں, کسی سے یہ بھی تو ثابت نہیں ہے کہ عرش زیادہ افضل ہے. نہیں, یعنی اگر ان سے ثابت ہوتا نا کہ عرش افضل ہے تو ہم کہتے ہیں نا تو خاموش ہیں اس پہ. یعنی تو اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, کوئی کہتا ہے میری کوئی رائے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے مٹی زیادہ افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے عرش زیادہ افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے. تو تینوں رائے صحیح ہیں. علماء دیوبند نے یہ عقیدہ لکھ کے یہ کبھی نہیں کہا کہ جو اس کے خلاف جائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا وہ گمراہ ہے. اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے. جو اس حوالے سے ہے خلیل سہارنپوری صاحب کی جی المعند المغند, جی اسی سے ہی ہے جو انجینئر صاحب نے کہا کہ اس کو قرآن و سنت سے ثابت کریں. ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, جی اس طریقے سے نہیں جو عوام میں رائج ہے, جی اس طریقے سے جو خاص میں رائج ہے. اشرف تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ یعنی حقائق اولیاء, مدرسہ دیوبند کے بانی اور بڑے قاسم نانوتوی جی جی نانوتوی نا جی جی نانوتوی, جی کیا بلا نانوتوی یعنی نانو سے توی نہیں, نانوتوی. قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال بعد اپنی قبر سے نکلے, جی خواب میں نہیں بیداری میں, اور دیوبند کے 2 علماء یا 2 مولانا صاحب میں صلح کروا کر واپس قبر میں چلے گئے.
جن بزرگوں کے پاس وہ آئے سخت سردی میں بھی ان کے پسینے چھوٹ گئے، اور تعویل ہے کہ اس کی جو اشرف تھانوی صاحب نے تعویل ہے کہ روح نے جسم میں داخل ہو کر جسم کو اٹھا لیا ہوگا، یا نیا روح، وہ جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ جسم میں بنا لیا ہوگا۔ اب مجھے بتائیں سر کہ یہ قرآن و سنت سے کہاں ثابت ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ واقعات کو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ ادھر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کے قرآن و سنت سے ثابت کہاں ہوتا ہے بھائی؟ میں پوری بات مکمل کرنے دیں نا۔ حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب، تو سوال پھر آپ یہ نہیں پوچھیں کہ قرآن و سنت سے کہاں ثابت ہوتا ہے، آپ یہ کہیں کہ اس کی یہ کتنی مستند بات ہے، کہ ایسا پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ کر لیں، قرآن و سنت سے اس طرح کے واقعات کا وقوع اس کی یعنی اس کی نفی تو نہیں ہے کہیں۔ جی جی آپ یہ سوال پوچھیں نا، واقعات کے لیے قرآن و سنت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ فلاں جگہ بم پھٹا ہوا، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک سکے کے دو فقہ آدمی کی خبر کا اعتبار ہوتا ہے کہ بتانے والا اگر قابل اعتماد ہے اور وہ جو خبر دے رہا ہے وہ شریعت کے لحاظ سے ناممکنات میں سے نہیں ہے، تو پھر ہم اس کی ثقہ کی خبر پہ یقین کر لیتے ہیں، اور اگر وہ شریعت کے لحاظ سے غلط ہے تو ہم اس کی خبر کو رد کر دیتے ہیں، یا بتانے والا ہی قابل اعتماد نہیں ہوتا تو ہم تو بھی اس کی خبر کو رد کر دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ارواح ثلاثہ مولانا شرف علی تھانوی کی کتاب نہیں ہے، انہوں نے بہت سارے واقعات جو مختلف لوگوں کے تھے ایک رسالے میں شائع کر دیے ہیں، رسالے میں شائع بھی نہیں ہو کہ جمع کر دیے ایک رسالے میں، تو ان کے تمام تر کے ذمہ دار مولانا شرف علی تھانوی نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایک شخص نے یہ واقعہ بیان کیا کہ مولانا قاسم نانوتوی قبر سے نکل کے آئے، اچھا انجینئر نے یہاں بھی گڑبڑ کی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں جی پلیز۔ یہ واقعہ پہلے انجینئر نے اس تعویل کے ساتھ بیان نہیں کیا تھا کہ مولانا تھانوی نے یہ تعویل کی ہے، یہ تو میں نے جواب ریکارڈ کروایا کہ مولانا تھانوی نے اس واقعے کی نفی کی ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہوا کہ قبر سے نکل کے وہ گئے ہیں، بلکہ تعویل کی ہے، صورت مثالیہ تھی جو سامنے والے کو لگا کہ وہ آ رہے ہیں، حقیقت میں وہ نہیں تھے، قبر سے بندہ نہیں نکل کے گیا۔ تو یہ اپریشیٹ کرنا تھا مولانا تھانوی کو انجینئر نے، اور میں نے یہ رپورٹ یعنی یہ جب کلپ ریکارڈ کروایا تو پھر انجینئر نے اپنا بیان بدلا ہے، پھر بیان بدلا۔ وہ بیان کس طریقے سے بدلا اس نے کہ دیکھو انہوں نے بجائے اس واقعے کی نفی کرنے کے اس کی ایک تعویل کر لی۔ بھائی تعویل کر کے تو یہ جو ایک اس سے تصور دماغ میں آ رہا تھا نا کہ مردہ نکل کے آیا، اس تصور کی نفی کی ہے کہ سامنے والے کو لگا کہ ایسا ہے لیکن ہوا ایسے، صورت مثالیہ تھی وہ۔ تو مولوی تھانوی نے یہ واقعہ بیان نہیں کیا، نہ مولوی تھانوی اس واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے بہت سارے ایسے واقعات ایک کتاب میں نقل کر دیے، اس میں جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں نا بہت سی موضوع من گھڑت حدیثیں بھی محدثین ذکر کر دیتے ہیں، محدثین اس حدیث کے ذمہ دار نہیں ہوتے۔ ترمذی میں ضعیف حدیثیں، موضوع روایتیں ہیں سیاہ ستہ کی بعض کتابوں میں، تو اب یہ کہیں کہ یہ غلط بات انہوں نے نقل کیوں کی؟ بھائی وہ ناقل ہیں، ان کا کام ہے نقل کرنا، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ واقعہ صحیح ہے کہ غلط۔ ایک تعویل اس واقعے کی بنتی تھی جو انہوں نے بتا دی، اور وہ تعویل یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی قبر سے نکل کے نہیں گئے، وہ صورت مثالیہ انہوں نے بیان کی ہے۔ صورت مثالیہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بندہ آیا اور ہمارے درمیان سلوک کرا کے چلا گیا، تو اب آپ اس بندے کی نفی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس پہ سچے ہونے پہ یقین نہیں ہے، اور آپ اگر اس پہ یقین ہے تو آپ کہیں بھائی ہو سکتا ہے اس کو ایسا لگاؤ واقعہ کر کے چلا گیا ہو، یہ اس کا دماغی تخیل ہو، اس کو ایسا لگاؤ اور وہ بیان کر رہا ہو، اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں کوئی حرج نہیں، اس لیے حرج نہیں ہے کہ اس سے زیادہ عجیب و غریب واقعات قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اس سے بھی زیادہ، اور اس سے بھی زیادہ عجیب واقعات محدثین سے ثابت ہیں۔ مثلا بہت ساری کرامات علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے واقعات نقل کیے ہیں، اگر آپ مجھے پہلے بتاتے نا یہ سوال کرنا ہے میں وہ سارے واقعات نکال کے رکھتا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی کچھ واقعات نکالتا ہوں جو ابن تیمیہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جو اسلاف سے منقول ہیں، تو اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں نکالتا ہوں۔ ہمارا تو جو ایک رولہ ہی یہ ہے کہ ایک ہے بابوں کا علم، جی ایک ہے قرآن و سنت، تو دیکھیں میں دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جی سر، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کرامات ظاہر ہوتی ہیں، یہ قرآن و سنت سے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا مل گیا، یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ کوئی صورت مثالیہ کسی کو دماغ میں آئی اور وہ سلو کرا کے چلا گیا ہو۔ تو یہ حضرت مریم کیا اللہ کی پیغمبر تھیں؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ شوہر کے بغیر ہے، تو یہ یعنی معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو سائنس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، جو عقلی طور پر ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو مانتے ہیں یہ ہے؟
بھائی مجھے نہیں پتا یہ جو بیان کرنے والا ہے یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. اگر قابل اعتماد ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی آئے تھے اور وہ ثقہ آدمی ہے, تو ہم اس کی تعویل کریں گے کہ یہ تو سچ کہہ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں آئے تھے. ایک صورت مثالیہ تھی جو اس کو ایسا لگا, جیسے ہمیں ہوتا ہے بہت سے بچے کہتے ہیں ہمیں جن نظر آیا ہے, ڈاکٹر کیا تعویل کرتا ہے, بھائی اس کا دماغ خراب ہو گیا, اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جن ہے, حقیقت میں جن نہیں تو تھا. پھر ان کا بھی دماغ خراب ہوگا جنہوں نے یہ سنایا ہوگا. عین ممکن ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا. اور کوئی آپ کو ایسا لگتا ہے چاروں خلفائے راشدین میں سے کوئی آیا ہو اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں خلفائے راشدین میں کہ آپ صلح کروا کے چلے گئے؟ دیکھیں یہ اسپیسیفک یہ واقعہ نہیں, یہ تو ایسا ہی ہو گیا. حضرت مریم کے جب بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہوا تو یہودی یہی تو کہتے ہیں, اس سے پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر شوہر کے کسی کو اولاد مل گئی ہو. تو کرامت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے اسی نوعیت کا واقعہ ہوا ہو. کرامت کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا ہو جو عقلاً ممکن نہ ہو. مریم کے بیٹا ہو رہا ہے سیدہ مریم کے شوہر کے بغیر. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس انجیل کا علم تھا, انہوں نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے دربار میں حاضر کروں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. یہ اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ ہے کہ قبر سے کوئی صورت مثالی آ رہی ہے. اس سے زیادہ عجیب ہے کہ اتنا بڑا تخت سلیمان السلام نے ابھی پلک جھپکی نہیں اور وہ انہوں نے حاضر کر دیا آگے. اس کی کیا تعویل کریں گے آپ؟ یہی کہیں گے بھائی یہ کام اللہ نے کیا, بزرگ نے نہیں کیا, اس بزرگ کے ہاتھ پہ کیا ہے. یعنی مجھے سمجھ نہیں آئی سر, آپ کتنے بڑے بڑے حوالے دے رہے ہیں آپ یہ کہیں کے لیے کہ اس کے لیے کہ جس کو آپ کو پیر و مرشد نے ایک واقعے کو ایک کتاب میں جمع کر دیا. مجھے ایک بات بتائیں, آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی مولانا شریف تھانوی اگر کہتے ہیں نا کہ میں نے دیکھا ہے تو میں کہتا کہ انہوں نے دیکھا ہے, جھوٹ نہیں بول رہی ہے. لیکن جس سے نقل کر رہے ہیں اس کو میں نہیں جانتا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا یا اس پہ کیا ہو گیا تھا. اچھا پہلے میری بات کمپلیٹ ہونے وہ کر لیں. اس سے ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے ہاتھ پہ کرامتیں ہوتی ہیں. تخت سیکنڈ میں یہاں سے وہاں آ سکتا ہے, یہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, وہ بزرگ نہیں کر رہے ہوتے. سیدہ مریم کو بغیر شوہر کے اولاد مل رہی ہے, یہ اللہ دے رہا ہے, سیدہ مریم نہیں, ان کو یہ طاقت اللہ نے نہیں دی ہے. تو یہ جو کرامات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قیامت تک جاری رہی ہیں. اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ بیان کرنے والا قابل اعتماد ہو اور بزرگ ہو, کوئی دو نمبر آدمی نہ ہو. تو اگر بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے تو علامہ ابن تیمیہ نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے کہ یہ جو کرامات کا باب ہے نا یہ قیامت تک کے لیے مفتوح ہے, یہ ہوگا. بہت سے میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. اب آپ اگر کہیں کہ میں مفتی طارق مسعود کو نہیں مانتا تو آپ انکار کر دیں. شہید کے خون کی خوشبو کی کوئی لاجک بنتی ہے سائنٹیفکلی؟ کچھ بھی نہیں بنتی. میں نے دیکھا ہے کہ مفتی عتیق الرحمان شہید جناب 6 مہینے بعد قبر سے ان کو نکالا جا رہا ہے صحیح سالمہ ان کا جسم, اور خوشبو بھی آ رہی ہے ان سے. اور اس کے علاوہ کچھ, یہ تو میں نے خود نہیں سونگھی, ان کے بیٹے نے مجھے بتایا, بہت سے شہیدوں کی میں نے خود اپنی ناک سے خوشبو سونگھی ہے. تو اب یہ جو ہو رہا ہے یہ سائنس کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اگر کسی کو مجھ پہ اعتماد ہوگا کہ مفتی طارق مسعود جھوٹ نہیں بولتے تو وہ مان لے گا, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مفتی صاحب نے پھینک دیے تو نہ مانے. اس کا اسلام کے بیسک عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو ارواح ثلاثہ میں مولانا تھانوی نے واقعہ نقل کر دیا, لے آیا, اگر کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی کہتا ہے نہیں یار جو بیان کرنے والے وہ ثقہ تھے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس کا اسلام کے بیسک عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ محنت میں جو لکھا ہے نا قبر کا فیض والا مسئلہ, اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ قبر کے فیض کا جو مطلب ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو, جو محنت میں جو لکھا ہے. فیض کا مطلب انہوں نے خود آگے بتا دیا کہ وہ طریقہ نہیں جو عوام میں رائج ہے. عوام میں کیا, ما فوق الاسباب کسی سے مدد طلب کرنا, قبروں سے مانگنا. علماء دیوبند استمداد کے قائل نہیں ہے, فیض کے قائل ہیں. اور قبر کا فیض جو اسباب کے اندر ہو وہ اس کے سب قائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے کیوں کہا کہ ان کو کیوں دفن کیا گیا, حضرت عمر نے کیوں کہا کہ مجھے نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے؟ تھا نا کچھ فیض ہی تو تھا نا وہ. کیا مطلب جو رحمت اللہ کی نبی کی قبر مبارک پہ ہو رہی ہے وہی رحمت ان دونوں اصحاب پہ بھی ہو جائے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر سے خوشبو آتی رہی. قبر سے خوشبو آنا بھی قبر کا فیض ہے. تو وہ فیض جو اسباب کے تحت ہو ہم اس فیض کے قائل ہیں. آپ جب قبرستان جاتے ہو تو نبی نے فرمایا کہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو قبر پہ جا کے آخرت کی یاد تازہ ہونا یہ بھی قبر کا ایک فیض ہے. یہ عقیدہ شرکیہ اس وقت ہوتا جب عوام جس فیض کی قائل ہے جو مزاروں پہ ہو رہا ہے, قبروں سے مانگنا, ان کو سجدہ کرنا,
ہم اس کا اس بات کر رہے ہوتے. اس کی تو نفی ہے کہ بھئی جو عوام جس کے قائل ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں. تو پھر آپ وہ عوام جو قبروں سے مانگنے کی قائل ہے وہ علماء دیوبند کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں جبکہ وہ نفی کر رہے ہیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں؟ یہ تو عین توحید ہے. یہ تم نفی کر رہے ہیں بھائی جو عوام میں جو قبر پرستی ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن فیض یاب ہونا, وہ آپ نے سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو جنگ میں غالباً احد میں کہ وہ جو تیر لگا تھا اور انہوں نے کہا کہ بشارت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا کچاوا یا وہ باندھتا تھا اور وہ شہید ہو گیا, تو انہوں نے کہا جنتی. انہوں نے کہا اس نے تو مال غنیمت میں ایک چادر لی, ایک چادر نبی کا صحابی, اور دوسرا وہ بھی آپ نے سنا ہوگا عبداللہ بن ابی جو منافق اعظم تھا جی, کہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یعنی اپنا کرتا بھی پیش کیا تو وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا اوپر سے آیت اتری. تو فیض نبی کے ہوتے ہوئے نبی کا صحابی ایک چادر مال غنیمت سے. تو خیر آپ کا یہ ہے. لیکن اچھا ایک میں اس میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ آپ ایک سوال کا جواب دے رہے تھے اور آپ نے اس کو جسٹیفائی بھی کیا, اور میں آپ کے اس جسٹیفیکیشن پہ آپ پہ اعتراض مجھے ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب اور قاسم نانوتوی کو انہوں نے اپنے ساتھ لٹایا, پھر ان کی طرف کروٹ لی, ان کے سینے پر ہاتھ رکھا. قاسم صاحب بولے او میاں لوگ کیا کہیں گے, تذکرۃ الرشید. اچھا یہ اگلا میں. اچھا تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ فوش مذاق بھی کر لیتے ہیں. لکھنے والے کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے فری تھے کہ فوش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. اچھا یعنی اتنے فری تھے فوش مذاق ہو جاتا. اب دونوں بزرگ ہیں جی, دونوں بزرگ ہیں اور دونوں بزرگ فوش مذاق کر رہے ہیں جی, اور آپ لکھنے والے پر اعتراض اٹھا رہے ہیں. تو یار اگر انہوں نے فوش مذاق کر لیا تو آپ نے کیوں لکھا؟ غلط کیا, نہیں لکھنا چاہیے تھا. ہم کب کہہ رہے ہیں, دیکھیں ان کا فحش مزاج ان کی نجی محفل کا تھا یہ مزاج. انجینئر نے اس بیس پہ جو ان کو اغلام بازی کا مرتکب کہا یا ہومو سیکشولیٹی کیا کرتے تھے وہ, یہ بہت بڑا الزام ہے. مذاق کو مذاق ہی رکھنا چاہیے. مذاق پہ یہ الزام بنتا ہے کہ یہ مذاق کرنے کا نہیں ہے, ہاں, یا یہ مذاق لکھنے کا نہیں ہے, میرا بھی یہی ہے, یا لکھ کے شائع کرنے کا نہیں ہے. نہیں کرنے کا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, غلط کیا انہوں نے, کون کہہ رہا ہے. لیکن اس کی ایک دیکھیں مثال پتہ ہے کیا ہے. رشید احمد گنگوہی تھے یا دوسرے بزرگ تھے, ان کی آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں, ان کی کتابیں دیکھیں. ترمذی کی جو انہوں نے عربی میں شرح لکھی ہے الکوکب الدری کے نام سے, وہ آپ پڑھ کے دیکھیں. بے شمار اسلام کی خدمات ہیں. ایک شخص کسی شہر میں جاتا ہے, مولانا ابو الحسن علی ندوی نے بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے. ایک شخص کسی شہر میں جاتا ہے, دیکھتا ہے وہاں خوبصورت باغات ہیں, خوبصورت چشمے ہیں, بڑے بنگلے ہیں, اور ہسپتال ہیں, اور اسکول ہیں, اور پولیس کا ایک خوبصورت نظام ہے, 20 چیزیں. 2 جگہ اسے نظر آیا گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, گٹر ابل رہے ہیں. وہ آ کے جو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے ایسا گندا شہر ہے, گٹر کے ڈھکن ابل رہے ہیں, گٹر کے ڈھکن ابل رہے ہیں, گٹر کے ڈھکن ابل رہے ہیں. صبح شام وہ یہی کرتا رہتا ہے. تو یار یہ تجھے 2 گٹر کے ڈھکن کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا اس میں؟ اسی چیز کو کیوں بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہو؟ ہم نے کب کہا کہ بزرگ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ بزرگ دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں, بزرگ فرشتے ہوتے ہیں. ہم نے خود اپنے شیخ مرشد مفتی رشید احمد صاحب کے بعض مسائل کو غلط قرار دے کے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے, اور بعض اعمال کو بھی ہم نے غلط قرار دیا کہ ان کا یہ ایٹیٹیوڈ جو تھا ہماری خیال میں یہ شریعت کے مطابق ٹھیک نہیں تھا. لیکن اس بیس پہ آپ کہنا کہ وہ معاذ اللہ کوئی اغلام بازی باز تھے اور یہ اس طرح کے غلیظ لوگ تھے وہ, اور ساری خدمات ان کی آپ ایک طرف رکھو, جو انگریز کے خلاف انہوں نے, جو ان کے اکابر نے جہاد کیا, انہوں نے جو انگریز کے خلاف, جو انگریز مدارس کو ختم کر کے اسلام ختم کرنا چاہتا تھا اس کو بچایا. پوری دنیا میں دینی مدارس کا ان کے شاگردوں نے جال بچھایا. ان کی اگر میں سیرت پہ کہنا چاہوں 2-4 گھنٹے بھی کم ہے, تو اس میں آپ کو صرف ایک یہی واقعہ نظر آ رہا ہے, اور ہم اس واقعے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا مذاق, اور اگر کر لیا تھا تو نجی محفل کی ایک بے تکلفی تھی, تو اس کو لکھنا نہیں چاہیے تھا. لکھ دیا تو شائع نہیں کرنا چاہیے تھا, تو ختم ہو گئی بات. میرا آپ نے ویسے اس اپنے ویڈیو کلپ میں یہ نہیں کہا کہ ان کو ایسا مذاق نہیں کرنا. آپ نے لکھنے والے پہ جو مجھے اعتراض تھا جی, میں اس کے حق میں, مجھے دونوں میرے لیے قابل احترام بزرگ ہیں, لیکن آپ کو وہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ فوش مذاق بھائی نہ کرو. لے مین بیٹھے ہوتے ہیں نا آپ کے ساتھ, تو وہ آئندہ میں انشاءاللہ یہ بھی کہہ دیا کروں گا. آپ تو کہہ دیا نا آپ کے چینل پہ, ٹھیک ہے. تذکرۃ الرشید ہے, آپ نے پڑھی ہوگی تذکرۃ الرشید. اس میں یہی رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا قاسم میاں دلہن بن کر آ گئے, اور ایک دوسرے کو نفع بھیجا. یہ نفع والا چھوڑ دیے, قاسم میاں دلہن بن کے آ گئے, اور یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں. اچھا اب آ جائیے سر. خیر ہم کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ان کی زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں.
نبی کا جسم ویسے ہی سلامت ہے جیسے دنیا میں سلامت تھا، جی طے ہے، کوئی شک ہی نہیں، مگر دنیا کی سی مراد کیا ہے؟ بہترین سوال کیا آپ نے. جی یہ وہی مراد ہے جو انجینئر نے ایک کلپ میں کہا ہے کہ نبی کی زندگی جسمانی ہے. تو انجینئر صاحب جو جسمانی سے آپ کی مراد ہے وہ ہماری دنیاوی کیسی سے ہے. پہلی بات یہ، یعنی انجینئر اس کا جواب دیں کہ انہوں نے جب کہا نا ایک کلپ میں، انجینئر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات جسمانی ہے. وہ جب میں جہلم گیا تھا تو بورے میں یہ وہ بھی تھا جو لیپ ٹاپ ہے نا اس میں وہ بھی تھا. اچھا بورا کتاب میں تو نکال لی ہوں گے، بورا ضرور دکھائیے گا. بورا پتہ نہیں کہاں گیا. جب ہم کسی کو کہتے ہیں زید شیر جیسا ہے تو کیا مطلب وہ شیر ہے؟ شیر جیسی تشبیہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے. اگر وہ ہوتا نا تو یہ ایسے ہی جیسے ہم شیر کو کہیں کہ شیر شیر جیسا ہے. بھائی شیر شیر جیسا نہیں ہے، شیر شیر ہے. جب کسی کو تشبیہ دی جاتی ہے کسی چیز سے تو تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے. تو اس ترجمے میں علماء دیوبند نے اقرار کر لیا کہ نبی کی حیات دنیاوی نہیں ہے، کیسی ہے، جیسی دنیاوی جیسی ہے. تو اب آپ یہ کہیں کہ وجہ تشبیہ کیا ہے، اس پہ یہ پروپیگنڈا کرنا کہ یہ دنیاوی حیات مانتے ہیں، یہ پروپیگنڈا ہی غلط ہے. حیات مان رہے ہوتے تو کہتے ہیں دنیاوی ہے. عربی الفاظ میں دنیاوی کا لفظ ہے لیکن وہ کاف حرف تشبیہ وہاں محذوف ہے، کیونکہ جتنے بھی علماء ہے نا، مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب اور بھی جتنے بڑے بڑے علماء دیوبند نے اس کی تشریح میں یہی لکھا ہے کہ یہ دنیاوی کیسی مانتے ہیں، ہم دنیاوی نہیں مانتے، کیونکہ دنیا میں تو آپ کی موت ثابت ہے. انک میت و انہم میتون، قرآن کہہ رہا ہے آپ نے پر بھی موت واقع ہوگی، ان پر بھی موت واقع ہوگی. تو اس میں ہم آپ کو میت مانتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے آپ دنیا سے چلے گئے ہیں. ہاں برزخ میں آپ کو ایک حیات ملی ہے جس کو دنیا سے تشبیہ دی گئی ہے. وہ دنیا سے تشبیہ پاورفل ہونے کی وجہ سے، کہ بہت زیادہ پاورفل حیات ہے. وہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو زندگی دیتے ہیں، تو پیغمبروں کا مقام شہیدوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی شہید سے بھی زیادہ پاورفل زندگی ہے. تو اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے. اگر کوئی اس تشبیہ کو نہیں مانتا تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ برزخی حیات ہے اور انتہائی پاورفل حیات ہے. آپ دیکھیے ذرا، فضائل حج آپ کی کتاب ہے جی ہے نا؟ مجھے نہیں پتا کس کی کتاب ہے، آپ شیخ زکریا صاحب کی، شیخ زکریا صاحب کی کتاب ہے. 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی نبی کے روزہ مبارک پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے، نبی کی شان میں اشعار پڑھے، اور پھر جن کا ایک تھا کہ میں مصر میں تھا تو آپ سے پہ سلام بھیجتا تھا، آج جسمانی طور پہ دیکھنے کی خواہش ہے، میری خواہش پوری کی جائے. اشعار کا مفہوم ہے، مطلب نہیں ہے. 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ قبر سے نکالا، شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا اور پھر ہاتھ مبارک قبر کے اندر چلا گیا. اب یہ مجھے 555 ہجری میں 90,000 لوگ اور پھر ساروں نے یہ منظر دیکھنا، اور پھر چلو یہ تو دو ثانوی ہو گئی ہیں، اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے ساتھ حضرت عائشہ کا حجرہ بعد میں پوری لائف گزاری ہوئی، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، چاروں خلفائے راشدین نے دعویٰ نہیں کیا، ان کے جو اہل بیت ہے انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. یہ رفاعی صاحب کی خدمت میں، یہ آپ کی فضائل حج اور شیخ زکریا، یہ ہے وہ دنیا کی سی جو میں کہنا نہیں اس کو اس عقیدے سے نہ جوڑیں، اس کا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ آپ ایک الگ واقعہ ہے، اس کا ہر چیز المحنث سے نہیں جوڑی جائے گی، وہ ایک ڈیفرنٹ واقعہ ہے. آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیں شیخ الحدیث مولانا زکریا نے کہاں سے نقل کیا ہے مجھے نہیں معلوم. میں شریعت کی ایک اصولی بات بیان کرتا ہوں، اصولی بات. جی، کرامت کے صدور میں یہ کہنا کہ فلاں سے کیوں نہیں ہوئی، فلاں سے کیوں ہو گئی، یہ بات ہی غلط ہے. سلیمان علیہ السلام کا ایک مرید ہے، وہ سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے کوئی کرامت کا صدور ہوا تو فلانے سے کیوں نہیں ہوا، حضرت ابو بکر سے کیوں نہیں ہوا، حضرت عثمان سے کیوں نہیں ہوا. مجھے سمپل بھائی بہت سے واقعات ایسے ہیں سادہ سی بتائیے. میں اصولی بات، آپ اس کو اس کرامت مجھے نہیں پتا، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے، ایسی کرامت ہو سکتی ہے؟ بالکل ممکن ہے. کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو ناممکن الوقوع ہو. معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو امپاسبل ہو اسباب کی دنیا میں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت 90,000 لوگ تھے؟ کیا یعنی فیملی پلاننگ والے تھے اس وقت جو بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے؟ کیا تھا یعنی 90,000 لوگ؟ 555 ہجری میں 90,000 لوگ نہیں تو 555 ہجری میں کتنے لوگ تھے آپ بتائیں پھر؟ یعنی کیا اس وقت عورتوں نے بچے پیدا کرنا ختم کر دیے تھے؟ اور 90,000 لوگوں کے سامنے دیکھا ہوگا
جب اگر ایسا واقعہ ہوا ہے اور جو عالم صاحب تھے ان کو کیسے, وہ کوئی محکمہ شماریات کے تھے کہ ان کو پتا تھا 1 2 3 4 5, یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جتنے بھی تاریخی واقعات بیان کیے جاتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے 10 لاکھ کا لشکر تھا, تو کیا وہ گن رہے تھے بیٹھ کے؟ تو سارے تاریخ ایک اندازہ ہوتا ہے, اس زمانے میں کیلکولیشن اندازے سے کی جاتی تھی. تو یہ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ کیا تو وہاں کی حاضری ہوئی تھی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرامت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کرامت کوئی بھی دنیا میں ہو سکتی ہے. آپ یہ کرامت سمجھتے ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. تو پھر تو آپ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا سر. پھر تو آپ مانتے ہیں نا کہ دنیا کی سی ہے لائف؟ نہیں, دیکھیں اس کرامت کو اس سے نہ جوڑیں سر. میں تو آپ اس کرامت کو اس سے نہ جوڑیں. آپ سامنے بیٹھے ہیں, آپ نے ایک الگ واقعہ ہے, ایک کرامت کا ایک الگ واقعہ ہے. المحنت کی ایک المحنت نے ایک الگ بات لکھی ہے, اور یہ تو ساری دنیا کے سارے علماء مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی ہے, بہت پاورفل حیات ہے, اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور بہت سے علماء نے اس کو دنیاوی حیات سے تشبیہ دی ہے. میرے پاس ریفرنسز اگر آپ مجھے بتاتے ہیں وہ سارے ریفرنسز پیش کرتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جانیں قربان, ان کا ہاتھ نکلا, انہوں نے ہاتھ نکلنا یہ معجزہ یا کرامت ہے, امتی کی کرامت ہے, پیغمبر کا معجزہ ہے. اگر ہوا ہے, مجھے نہیں پتا یہ ہوا ہے. دیکھیں کرامت پر یقین کرنا ضروری نہیں ہے. اگر میں نے آپ سے کہہ دیا میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگی, آپ کہہ دو نہیں مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہو, تو اس سے کوئی آپ کے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں ہوا تو نہیں, وہ نہ مانے وہ. لیکن اس پہ یہ کہنا کہ یہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے, کرامت میں سب کچھ پاسبل ہے, کیونکہ کرامت کا صدور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. وہ کچھ کرنے میں کسی سائنٹیفک لاجک کا محتاج نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ چلو ہم اس واقعے کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, قرآن میں ہے کہ جو لوگ فوت ہو جائیں پھر ان کا ہاتھ نکل سکتا ہے, یا وہ اس طرح کی کوئی کرامت پیش کر سکتے ہیں, یا قرآن میں یہ ہے کہ کرامتوں کا صدور ہو سکتا ہے, اور ان اللہ علی فوت ہونے ہوئے کہ زندہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. قرآن میں یہ ٹھیک ہے نا. وہ تو گدھے کو, مرے ہوئے گدھے کو اللہ نے زندہ کیا, سورہ بقرہ میں ہے. اصحاب کہف کو 300 سال سلا کے اللہ نے جگایا ہے. تو قرآن میں تو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ اصول ضابطہ بیان کیا. اب دنیا میں جو بھی محیر العقول واقعات ہوں گے, اگر اس کا بیان کرنے والا مستند ہے 100%, تو اس کرامت کی نسبت اللہ, اور وہ نسبت بھی اللہ کی طرف کر رہا ہے, تو اس کو اگر کوئی مانتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر کوئی نہیں مانتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے تو یہ تو اللہ پہ الزام ہے. پھر یہ تو پھر اللہ پہ الزام ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنے والا مستند آدمی ہو. ایک چرسی کہتا ہے کہ مجھے فرشتے لے کر گئے اور بیت اللہ کا طواف کروا کے لائے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سیکنڈ کے اندر تخت آ سکتا ہے اور فلاں فلاں. ایک کرامت تو مجھے خود ایک بزرگ نے بتائی, ہندوستان میں جو ہندوؤں بلوائی نے آ کے جب مسلمانوں کو مارا پیٹا, تو وہ یہ میں نے واقعہ بیان میں بھی بتایا, اور بہت سارے انڈیا کے لوگوں نے اس کی تصدیق کی. بزرگ کہتے ہیں ہم نے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, جو ہماری مدد کے لیے اترے تھے گھوڑے پہ. تو اور یہ جب میں نے یہ بیان بتایا نا, اور جن بزرگ سے براہ راست میں نے سنا, جنہوں نے براہ راست وہ فرشتے دیکھے تھے, شاید وہ زندہ بھی نہیں ہوں گے, 15-20 سال پرانا واقعہ ہے, تو اتنے لوگوں نے جو اس علاقے سے متعلق تھے نا, انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہمارے بھی بزرگ جو بڑے حضرات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اس علاقے میں. اب ایک چرسی کہہ رہا ہے کہ مجھے فرشتے اٹھا کے لے کر گئے, بیت اللہ کا طواف کرا کے لایا. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یار تو کیا فضول بکواس کر رہا ہے؟ کہہ رہے کیوں؟ جب تمہارے ہاں فرشتے آسمانوں سے مدد کے لیے اتر سکتے ہیں تو میرے لیے نہیں فرشتے اتر سکتے؟ تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ بھائی ہمیں جو واقعہ سنایا ان کا بزرگ ہونا مسلم ہے, ہم نے ان کی نمازیں, ان کی تہجد, ان کی عبادت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, تو وہ ہمارے سامنے ہے. چرسیوں پہ کیوں یہ واقعات ہوں گے؟ تو یہ تھوڑی ہے کہ اللہ اگر کر سکتا ہے تو پھر جس کے لیے چاہے کرتا رہے اور جو چاہے کرتا رہے. اس کو بیان کرنے والا تو مستند ہونا چاہیے. اب غوث اعظم کی جو مثال دی جاتی ہے, تو قبر میں جا کے دیکھ کون رہا تھا وہاں پہ, اس کا بیان کرنے والا کون ہے؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کی زبان میں یہ خبر لیک کس نے کی تھی؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کس نے لیک کی تھی, تو غلط ہے نا یہ واقعہ. یعنی کوئی ثقہ آدمی ہے, اس کو بیان کرنے والا کون ہے؟ ایک اور مجھے یہ اس لیے ہم اس واقعے کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک اور مجھے یاد آ گیا, آپ اتنی دور جیلم چلے گئے, یہاں ہمارے بیٹھے ہیں 4+4 8 جماعتیں الحمدللہ. وہ کہہ رہے تھے کہ موٹر سائیکل کی ٹینکی, پیٹرول والی ٹینکی پہ نا, انا تو ہے نا کوثر, انا تو ہے نا کل کوثر فصل ربی کا ونہار, انا شانیہ کو لابتر, یہ پڑھ کے پھونکا کرے پیٹرول میں برکت ہوگی. کتنی بڑی کرامت. کبھی ان کے پاس بھی جائیں
केला रखने का मदनी तरीका, देखें पापा जानी जो हैं उनका बुजुर्ग होना तो पहले साबित करो ना। हाँ, चार्जर लगाने का मदनी तरीका, खीरा काटने का मदनी तरीका। और एक तो उन्होंने बड़ा अजीब किया कि उन्होंने कहा कि दरमियान में मोटरसाइकिल पे बैठे तकिया रख लिया करो। ये तकिया वो एक साइंटिफिक चीज़ है जो बुरे ख्यालात आने से रोकती है दोनों के आपस में। तो इधर कभी चले जाएं ना, ये साथ ही फैज़ान मदीना, उनको भी कहें कि खुदा के लिए इस्लाम को किस तरह आपने बना दिया। मैं आपको एक उसूली बात बताता हूँ। करामत के बाब में ना जो इस तरह के वाक़यात जो इब्न तैमिया ने लिखे, और आप पहले मुझे बताते, मैं ये सवाल करूँगा तो मैं हदीस की किताबों से आपको निकाल के करामत के वाक़यात जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इससे भी ज़्यादा अजीब वाक़यात, जिनमें ये कि मरा हुआ गधा जिंदा हो गया, ठीक है ना, इससे भी ज़्यादा अजीब वाक़यात है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये पप्पा जानी की बात कर रहे हैं? नहीं, पप्पा जानी की नहीं, पप्पा जानी पे मैं आता हूँ अभी आता हूँ मैं पप्पा जानी पे। पहले ये टॉपिक क्योंकि बड़ा सेंसिटिव है, इसको कंप्लीट करते हैं। देखें, ईसाइयों ने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े देखे ना, तो उन मोजज़ों की निस्बत उन्होंने अल्लाह की तरफ करने के बजाय ईसा इब्न मरियम की तरफ कर दी और शिर्क में मुब्तला हो गए। और जिन्होंने हज़रत ईसा का इनकार किया, उन्होंने उन मोजज़ों का इनकार कर दिया कि ये जादू है, ये इम्पॉसिबल। तो इससे पता चलता है कि मुहय्यरुल उक़ूल यानी अक़ल से खिलाफ अक़ल या अक़ल से बालातर जब कोई वाक़यात हमारे सामने आते हैं तो इसमें दो इंतहाएँ हैं। एक इंतहा तो ये, हाँ, वो वाक़या मुस्तनद ज़रिए से हो और जिसकी तरफ उस वाक़े की निस्बत है उसका वलीउल्लाह होना साबित हो जाए, पैगम्बर का पैगम्बर होना साबित हो जाए और वलीउल्लाह का वलीउल्लाह होना साबित हो जाए। तो जब ये दो चीज़ें साबित हो गई, फिर अगर कोई वाक़या उनकी तरफ ऐसा मंसूब है जो बिल्कुल अक़ल के ख़िलाफ़ है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का लाठी का सांप बना देना, तो ये जब अक़ल के ख़िलाफ़ वाक़या सामने आएंगे तो फिर इसमें दो ज़हनीयतें हैं। एक ज़हनीयत है एथियस और मुल्हिद लोगों की, वो कहते हैं इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। ये वो ज़हनीयत है जिन्होंने पैगम्बरों के मोजज़ों का इनकार करवाया और औलिया अल्लाह की करामतों का इनकार करवाया। दूसरी ज़हनीयत है शिरकिया, जो ईसाइयों की है। वो कहते हैं कि ये जो है ना हज़रत ईसा ने खुद किया है, अल्लाह ने आपको ताकतें दी थी, लिहाजा वो ईसा को अल्लाह का बेटा बना लिया। तो एतदाल वाली राह क्या है भाई? अगर मुस्तनद ज़रिए से आई है तो उसका इनकार ना करो और निस्बत अल्लाह की तरफ करो। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो ये कहते हैं ना फ़ज़ाइल अमाल में शिर्क भरा हुआ है, वो ईसाई ज़हनीत से देखते हैं। और जो ये कहते हैं कि ये वाक़यात मुमकिन ही नहीं है, वो मुल्हिद हैं, वो एथियस ज़हनीत से देखते हैं। अगर फ़ज़ाइल अमाल में शिर्क भरा हुआ होता ना, तो आज फ़ज़ाइल अमाल पढ़ने वाले दुनिया के सबसे बड़े मुशरिक होते। मैंने तबलीगियों से ज़्यादा कोई तौहीद परस्त देखा नहीं। उनको कब्रों से लोगों को उठा के सिर्फ अल्लाह से होता है, अल्लाह के सिवा से नहीं होता, ये नारा लगाते हुए तो सुना है उन्होंने। हालांकि वो सुबह शाम फ़ज़ाइल अमाल की करामतें पढ़ते हैं, लेकिन तौहीदी जहन से। हाँ, आप कह रहे हैं मैं उनके पास क्यों नहीं गया? हाँ, उन्होंने बुलाया नहीं मुझे। और दूसरा, वो इल्मी लाइन के आदमी नहीं है ना, वो तो इस तरह की इल्मी बातें, वो तो कहते हैं मैं बुजुर्ग हूँ और मुझसे फैज़ हासिल करो बस। नहीं तो ये फैज़ है कि खीरा रखने का जानी को शरई तरीका आप मुझसे नहीं, मैं आपको एज़ ए आलम पूछ रहा हूँ कि ये शरई तरीका नहीं, ऐसा कोई शरई तरीका नहीं है खीरा काटने का, न केले को किबले की तरफ रुख करने। और आपने अपने कभी किसी स्टूडेंट को कहा इन्ना तो इन्ना कल कौसर पढ़ा के आप तेरे पेट्रोल में बरकत होगी? नहीं कहा। मैं तो इन वजीफे वालों जो मनगढ़ंत वजीफे बताते रहते हैं, इनके वैसे ही बहुत खिलाफ हूँ। तो सुबह शाम बातें। मैं एक सुन रहा था टीवी पे, वो कह रहा था कि बिजली के मीटर पे जम जम लिखो उंगली से। वो आ रहा है आज़ाद जमील। हाँ, ये कौन फिल्म है? मैं किसी का नाम लेके रद्द नहीं करता, मेरी आदत नहीं है, लेकिन बाज़ लोगों का नाम लेके रद्द इसलिए करना पड़ता है कि लोग उनको उलमा समझ रहे होते हैं, अहले हक़ में समझ रहे होते हैं। बाद में जब उनसे बड़े बड़े ब्लंडर होते हैं तो लोग फिर ये समझते हैं कि सारे मौलवी ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए आज़ाद जमील साहब के बारे में मैं लोगों को बता दूँ, आपके रेफरेंस ही बता दूँ कि ये कोई मुस्तनद आदमी नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिला वजह ऐसे किसी के बारे में बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये कोई मुस्तनद आदमी नहीं है, ना ये मसाइल का इल्म जानते हैं, कुछ भी नहीं। वो जो अम्मा पे रोए थे ना, जब अम्मा का इंतकाल हो गया था, हाँ। किसने बताया मेरी अम्मा पे जुल्म हुआ है, वो भी काफ़ी उन्होंने, क्या बताऊँ मैं, काफ़ी कोशिश की थी एक्टिंग करने की, जो सही तरह से हुई नहीं उनसे। यानी मैं हैरान इन पे कंप्लेंट्स हैं, इन पे कुछ इल्ज़ामात हैं, ये इतने मैं हैरान हो गया कि उन्होंने कहा कि जमजम लिखें मीटर पे, फिर तो माशाल्लाह भाई जितनी बिजली हो बिल उतना ही आना चाहिए, उसमें कम देना तो नाजायज़ है। वो तो ये तो शरन भी जायज़ नहीं है। अच्छा, आप बिल कमाए, बिजली दबा के इस्तेमाल करो, बिल कमाए। अच्छा, आपने लिखा कि ये कहना कि नबी हर जगह हाज़िर नाज़र हैं, ये ठीक नहीं है। आपने कहा कि इस नीयत से या रसूलुल्लाह पुकारना कि मेरी पुकार सुन रहे हों, मदद के लिए पुकारना शिर्क है। आपने कहा या अल्लाह मदद चलेगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद नहीं चलेगा, ये आपने कहा।
میں آپ کا سن رہا تھا، لیکن کلیات امدادیہ حاجی امداد اللہ صاحب کی جو مہاجر مکی صاحب کی 10 کتابوں کا مجموعہ ہے، اس میں آپ نے ان کے مشکل کشا کو جسٹیفائی کیا کہ وہ کسی اور میں کہہ رہے تھے، لیکن سنیے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. اب تو یہ شرک نہیں ہے؟ یہ جملہ شرک کی طرف لے جانے والا ہے، لیکن چونکہ ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو جانتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگنے کے قائل نہیں تھے، تو اس لیے ہم ان کو کفر سے بچانے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہاں مشکل کشا اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب یا کسی ولی کو اختیارات دے رکھے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس جملے سے شرک کی بہرحال بو آتی ہے، لہذا ہم اس کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتے. ہم اگر ان کی خدمت میں ہوتے تو ہم کہتے ہیں حضرت آپ نے ایسی بات کی کیوں ہے کہ جس کو ہمیں ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ مطلب ہے، تو ایسا کلام آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ ان کی غلطی ہے. کتاب ہے جی جمال الاولیاء مولانا اشرف تھانوی صاحب کی، جی آپ کے پیر و مرشد کی. ایک مجذوب نے ایک جمعہ 30 یا 3 جگہوں پر پڑھا، پڑھ سکتے ہیں؟ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ جو ہے جمال الاولیاء. اب مجھے نہیں پتہ یہ مولانا تھانوی کی ہے بھی کہ نہیں ہے، ان کی طرف نسبت کی ہوئی ہے نہیں، اور پھر اس کا وہی اصولی جواب ہوگا، ایک بزرگ ایک آدمی ایک ٹائم پہ 30 جگہ نہیں پڑھ سکتا. ختم. اچھا اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرامت کے باب میں نا کہ وہ جب وہ فلاں جگہ ایک شخص ہمیں نظر آیا یا فلاں سے یہ کام ہو گیا تو اب کیوں نہیں کر رہا وہ یہ کام. تو خوب سمجھ لیں کرامت یا معجزہ وقتی ہوتا ہے، اس میں پیغمبر یا ولی کے پاس اختیارات نہیں آ جاتے کہ وہ جب چاہے جو چاہے کر لے. تو یہ جزوی واقعات ہوتے ہیں، اس سے کسی کے پاس اختیارات نہیں آ جاتے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری اس تقریر سے ایسا نہ ہو کہ کچھ شرک پھیلنا شروع ہو جائے. میں جو کرامات کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں تو کسی ولی کے پاس اختیارات نہیں آتے ہیں کہ وہ جب چاہے ایسا کر لے، کہ یعنی جیسے کسی ولی نے، حدیث سے ثابت ہے نا، یہ بخاری مسلم کی حدیث سے کہ پہلے زمانے میں ایک نوجوان تھا، وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا تو بینائی واپس لوٹ آ جاتی تھی. والسماء ذات البروج میں جس کا تذکرہ ہے، جس واقعے کی طرف اشارہ ہے، بخاری مسلم میں اس کی تفصیل ہے. تو اس میں ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک نوجوان تھا، اس کو اللہ اس کے ہاتھ پہ کیا کرتا تھا، نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا، بینائی واپس لوٹ آتی. تو اب یہ نہیں تھا کہ اس کو اللہ نے یہ اختیارات دے رکھے ہوں، جب اللہ چاہتا لوٹا دے گا، جب نہیں چاہتا تو نہیں. تو اب یہ جو 30 جگہ جمعہ پڑھا ہے، مجھے نہیں پتہ یہ مولانا تھانوی نے لکھا ہے نہیں لکھا، ان کی طرف غلط نسبت کی ہے. تو بالفرض اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ صورت مثالیہ، یعنی ایک ہی جگہ ایک بندہ ایک ٹائم پہ ہو سکتا ہے، دوسری جگہ ہو سکتا ہے کسی کو اس کی شبیہ نظر آ رہی ہو. اب اس شبیہ نظر آنے میں وہ مخلص بھی ہو سکتا ہے، کھوپڑی خراب بھی ہو سکتی ہے اس کی. تو یہ واقعات وہ ہیں جو اسلام نہیں ہے، کتاب نہ یہ ہمارے بنیادی عقیدوں کا حصہ ہیں. نہیں، میں صرف مولانا تھانوی کی جو اصل کتاب ہے جو انہوں نے پبلک کے لیے لکھی ہے عقیدوں کی اور مسائل کی، وہ بہشتی زیور ہے. اس میں جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں وہ ہیں علماء دیوبند کے بیسک اور بنیادی عقائد. لیکن سر یہ ہے نا کہ ہمارا رولا یہ پڑا کہ ہم اللہ رسول قرآن کو چھوڑ کے ہم وہ کوئی تصوف میں گھس گیا، کوئی معجزوں میں گھس گیا، کوئی کرامتوں میں گھس گیا، کوئی پیٹرول کی ٹینکیوں پہ انا تو انا پڑھنے لگ گیا، کوئی زمزم اس پہ لکھنے لگ گیا، شوبدہ بازی کرنے لگ گیا. لیکن جن لوگوں نے اللہ رسول کی بات کو چھوڑ کے ان کاموں میں لگ گئے ان پہ تو اعتراض بنتا ہے. ہم اللہ رسول کو چھوڑ کے ان کاموں میں نہیں لگے ہیں، نہ ہمارے بزرگ لگے تھے. اچھا، انہوں نے جتنی مولانا اشرف تھانوی نے پوری تفسیر لکھی ہے بیار القرآن کی، اور اتنا کام علمی 2000 ان کی تصانیف ہیں. تو وہ یہ نہیں کہ کتاب ہے امداد المشتاق مولانا اشرف تھانوی صاحب کی، وہ دور بیٹھے غوث الاعظم نے جہاز یعنی کشتی ڈوبنے سے بچا لی. ہاتھ وہ جو ایک تصویر بڑی فیمس ہے، بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. جی، غوث اعظم نے دور بیٹھے بچا لی. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ بھی بتا دوں، یہ واقعہ مجھے نہیں پتا مولانا تھانوی نے لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا. یہ ان کی طرف نسبت بہت سی باتیں آج مولانا تھانوی کے بالفرض اگر ہم مان لیتے ہیں یہ صحیح ہے تو یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہے. اس کا تعلق بھی کرامت کے قبیل سے ہے. جبریل علیہ السلام آئے، حضرت مریم سے کہا لی اہب لکی غلامن زکیہ، میں آپ کو ایک بیٹا ہبہ کرنا چاہتا ہوں. جبریل علیہ السلام نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ جبریل کے پاس یہ پاور نہیں ہے کسی کو اولاد دے. یہ نسبت مجازی ہے. کیا مطلب؟ اولاد اللہ نے دی تھی، ہاتھ جبریل کا استعمال ہوا، حالانکہ جبریل اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں. قرآن کیوں جبریل کی طرف نسبت کر کے اس واقعے کو بتا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے میرا خطاب توحید پرستوں سے ہے، ان کو پتہ ہے کہ جبریل نہیں کر سکتے، تو یہ نسبت مجازی ہے. تو مجازن یہ نسبت کی گئی ہے کہ انہوں نے کشتی کو بچا لیا. علماء دیوبند کا، ہمارا، سارے اکابر کا عقیدہ ہے کہ کوئی
बुजुर्ग दूर से बैठ के किश्ती नहीं बचा सकते, बचाई अल्लाह ने है, इरादा इनका हुआ और हाथ इनका इस्तेमाल हुआ है। तो ये ऐसा ही है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो सामने जो है ना, सेकंड के अंदर, आप मुझे बताओ किश्ती ज़्यादा वजनी होती है, ये वो तख्त मलका सबा के ज़्यादा वजनी होता है। तो वो एक बुजुर्ग सेकंड के अंदर इतना भारी भरकम तख्त उठा के ला सकते हैं और निस्बत भी अपनी तरफ कर रहे हैं कि मैं ले आऊँगा, हालांकि वो निस्बत भी मजाजी है। लाएगा अल्लाह, आपका हाथ इस्तेमाल होगा, आप नहीं ला सकते, कोई भी नहीं ला सकता। तो यहाँ भी यही है कि जिन बुजुर्ग की तरफ ये निस्बत की गई है, अगर ये वाक़या मुस्तनद है तो फिर उसकी ये तावील करनी पड़ेगी कि ये बुजुर्ग का हाथ इस्तेमाल हुआ है, बचाया अल्लाह ने। अच्छा, आपने कहा कि या रसूल अल्लाह नहीं चलेगा। कसायद कासमी है, नानो तवी साहब का, देवबंद के बड़े, मुनाजात है, सफ़ा 8 है। मदद कर ए करमे अहमदी के तेरे सिवा नहीं है कासम बेकस का कोई हामी कार, जो तू ही हमको ना पूछे तो कौन पूछेगा, बनेगा कौन हमारा तेरे सिवा गमखार। देखें, ये जो शायरी है ना, शायरी उसके कलाम मुबालगे पर महमूल होते हैं। और फिर मैं ये बताऊं कि ये शेर से शिर्क का शायबा होता है, इसलिए ये शेर गलत है। वो अगर हमारे सामने मौजूद होते तो हम जितना भी है। आगे सुनिए, मौलाना अशरफ थानवी साहब की किताब है ये नशरुल कलीब ज़िक्र नबीउल हसीब, सफ़ा 194, दस्तगीरी। अच्छा, ये उनका फ़ारसी में है या उसमें, तो उन्होंने इसका तर्जमा भी खुद ही किया है। दस्तगीरी कीजिए मेरे नबी, कश्मकश में तुम ही हो मेरे नबी, जुज़ तुम्हारे ही कहाँ मेरी पनाह, फ़ौज किल्फत मुझ पे आ गालिब हुई, इब्न अब्दुल्ला ज़माना खिलाफ है मेरे मौला खबर लीजिए मेरी। मुझे नहीं पता मौलाना थानवी ने लिखा है नहीं लिखा, लेकिन लिखा है तो गलत लिखा है, बगैर किसी तावील के। हाँ, ये एक सवाल बनता है कि फिर उनको काफिर क्यों नहीं कहते? तो काफिर हम बरेलवियों को भी नहीं कहते, तावील करते हैं कि या रसूलुल्लाह मदद, जब उन्होंने कहा तो उनका ये मतलब होगा, उनका ये मतलब होगा। तो अगर हमारे किसी बुजुर्ग ने या रसूलुल्लाह मदद का है तो हम भी उसकी तावील करते हैं कुफर से बचाने के लिए। लेकिन फ़र्क ये है, हाँ कहते ही है कि गलत कहा है, ये उसको डिफेंड कभी नहीं करते। मैंने कभी नहीं कहा कि मौलवी थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़माने मुबारक से जो जुमला निकल गया वो पत्थर पे लकीर है। मैंने बताया ना, हमने अपने ही अकाबिर से कितनी चीज़ों में इख्तलाफ किया है। ये तो उलमा देवबंद में ये मिलेगा आपको। मौलवी थानवी ने अपने बुजुर्गों से बहुत सी चीज़ों में इख्तलाफ किया है। तो अगर मुझे नहीं पता ये निस्बत मौलाना की तरफ ठीक है या नहीं, लेकिन अगर लिखा है तो 100% गलत लिखा है। लेकिन शिर्क इसलिए नहीं है कि हमें पता है कि वो एक अल्लाह की मदद के अलावा किसी की मदद के कायल नहीं थे। और ये उसूल हमारा सिर्फ अपने अकाबिर के लिए नहीं है, क्योंकि हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है अच्छा जब दूसरे करते हैं तो उसका मतलब बयान कर उसको काफिर कहते हैं, और जब खुद करते हो तो मतलब भाई दूसरों को भी हम काफिर नहीं कहते, वरना हम बरेलवियों को काफिर कह रहे होते, हम उसकी तावील करते हैं। हाँ, ये है कि जब हम तावील करते हैं तो हमारे बड़े उस तावील को मान लेते हैं, लेकिन हमारे जो बरेलवी हजरात हैं, जब हम उनकी बाज़ दफ़ा बात को जब तावील करते हैं तो वो कहते हैं हम ये तावील नहीं मानते, हमारा यही अकीदा है कि यहाँ से भी नबी को पुकारा जाए, आप पुकार सुनते भी हैं और आप हमारी मदद करते भी हैं। तो जब कोई खुद अपनी बात की तावील का कायल ना हो तो हम फिर उसकी बात की तावील कैसे करेंगे? आपका एक क्लिप में देख रहा था आपने कहा मैं वज़ीर आज़म बन गया या इक़्तिदार आ गया तो सबसे पहले सब मिज़ार गिरा दूंगा। जी, मिज़ारों पर जाना हराम है। आप मिज़ार पर भी गए इमाम बुखारी के, दुआ अपने लिए भी की, उनके लिए भी की। आप मंदिर गए, आपने वहाँ वो प्रसाद खाया। अब अपने लिए और इमाम बुखारी के लिए दुआ मांग कर आए। मिज़ारों पर जाना बंद कर दो, मंदिर गए और आप वो भी कहते हैं कि वो जो चढ़ावे और ये वो वगैरह, तो उधर प्रसाद साहब भी आपने खा लिया। मज़ारों पे जाना गलत का मतलब कब्र पे जाना गलत नहीं है। मज़ारों पे जो बिदत के लिए जाते हैं, इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए ना। हम तो अपने वालिद साहब की खबर पे नहीं मैं जाता, क्या अपनी वालदा की खबर पे नहीं जाता, क्या नबी की खबर पे नहीं हम जाते। जी जी। तो किसी की बात का मतलब ऐसा तोड़ मोड़ के पेश कर देना। मज़ारों पे जो कव्वालियाँ होती हैं, जी जी, या तवाफ़ के लिए या सजदों के लिए जाना या उस कब्र वाले से मांगने के लिए जाना गलत है। जैसे मंदिर में जाना गलत का मतलब क्या? इबादत के लिए जाना। कोई घूमने फिरने के लिए जा रहा है, पंडित जी से मिलने के लिए जा रहा है, तो वो इसके नाजायज़ होने की क्या दलील है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है, ये उनका असर है कि हम इनकी इबादत गाहों में जा सकते हैं। ये जो है ना हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं है। नहीं, लेकिन वो पता है प्रसाद तो उस मंदिर का चढ़ावा, प्रसाद मंदिर का चढ़ावा है, वो मैंने नहीं खाया। प्रसाद नहीं था। मैं जब गया तो वहाँ जो पंडित जी बैठे हुए थे, जो पंडित थे ये जो भी थे, तो उन्होंने मेरे इकराम में कुछ खाना पीना मंगवाया। जो भी शरीफ आदमी होता है मंगवाता है इकराम में, वो प्रसाद नहीं थी, वो मेरे इकराम में मंगवाया। और मैं गया क्यों था उसकी हिकमत मैं आपको बता देता हूँ।
حکمت یہ تھی کہ ان دنوں میں ہندوستان میں مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا, مساجد ڈھائی جا رہی تھیں, پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. میں گیا ہوں پٹھانوں کے علاقے میں جو اسلام میں ویسے ہی غیرت مند ہوتے ہیں بہت زیادہ, تو میں نے کہا سارے چاروں طرف پشتو پٹھان رہتے ہیں اور ان کے بیچ میں مندر ہے اور اتنا محفوظ ہے. تو یہ میسج گیا ہے ہندوستان کہ ہمارے پٹھان قوم جو غیرت میں مشہور ہے اور اسلام میں مشہور ہے, وہ ان کے علاقے کے بیچ میں ایک مندر بنا ہوا ہے اور کھل کے عبادت ہو رہی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو آپ مسلمانوں کو بھی وہاں آزادی دو مسجدیں بنانے کی اور مسجدوں میں عبادت کرنے کی. اور ایسا میسج گیا ہے کہ وہ ہندوؤں کے میسج آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں مندر اتنے یعنی اتنی آرام سے وہاں عبادت کرنے دی جاتی ہے اور اتنے خوبصورت مندر بنے ہوئے ہیں. تو یہ میسج تھا جو اس ولاگ کے ذریعے میں نے انڈیا کے لوگوں کو دیا, اور اس پہ بہت زبردست رسپانس آیا, انڈیا کے مسلمانوں کا بھی اور ہندوؤں کا بھی رسپانس بہت زبردست. آپ نے کہا تو عبادت کے لیے جانا حرام. آپ نے کہا اجتماعی دعا بدعت ہے, میرے پاس کلپ ہے, آپ اجتماعی دعا کروا رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا اجتماعی, میں نے کہا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا جو دوام ہے نا, پابندی سے کرنا اجتماعی دعا, یہ بدعت ہے. ویسے اجتماعی دعا کروائی جا سکتی ہے, ویسے کروائی جا سکتی ہے. اچھا سر, آپ کا میں کلپ سن رہا تھا, آپ فرما رہے تھے کہ تمہارے ذمہ لڑکی کی تعلیم نہیں ہے, تعلیم اور اس کا خرچہ ان کے ذمہ ہے جس نے اسے بیوی بنا کر لے جانا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے نابالغ بچی کی بھی شادی کی اجازت دے دی ہے. پیدا تمہارے ہاں ہوئی ہے, امانت کسی اور کی ہے. میں یہ آپ کو ایک ترغیب دیتا ہوں کہ یہ امانت بچپن میں ہی کسی کے حوالے کی جا سکتی ہے. اب اس میں دو اعتراض ہیں مجھے. پہلے یہ تو بیان ہے کہ میں نے ان الفاظ کے ساتھ یہ بات نہیں کی ہے میں نے. اچھا, میں تھوڑی چینجنگ ہے. ہاں چینجنگ ہے, لیکن مجھے دو اعتراض ہیں, وہ بھی ساتھ سن لیجئے. ایک تو ایک لے مین جس کو اتنا مذہب کا علم نہیں ہے, مفتی طارق مسعود جب کہتا ہے کہ تمہارے ذمہ لڑکی کی تعلیم نہیں ہے, دوسرا نابالغ لڑکی کو شادی کر دو, اور تیسرا کہ تعلیم ان کے ذمہ ہے, کیا میں اور آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ کریں گے کہ نابالغ لڑکی کی شادی, یعنی ہماری کوئی 8-10 سال 12 سال کی بیٹی ہو, اس کی شادی کر دیں اور کہیں کہ تعلیم بھی وہی دیں؟ بھائی میں قطعاً یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی بچی کو تعلیم نہ دیں. دیکھیں جو سیاق و سباق میں جو بات چل رہی تھی نا, اور اس کو میں ویڈیو میں دوبارہ پہلے یہ نہیں ریکارڈ کروا بھی چکا ہوں, آپ کے اس پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی میں بیان دے چکا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ بچیوں کو تعلیم نہ دیں. اگر یہ کہا ہوتا تو میری بچی میٹرک کمپیوٹر سائنس میں نہیں کر رہی ہوتی. میری سب بچیاں اسکول پڑھتے ہیں, کوئی ہوم اسکولنگ, کوئی اسکول جا رہے ہیں. کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ بچیوں کو تعلیم نہ دیں یا نابالغ ہوں تو ان کی شادی کر دیں. میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ آج سسرال کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے. ماں باپ کی ساری محنت ہو, انویسٹمنٹ ہو, پیڑے کھائیں سسرال والے. کیونکہ ایسے کیسز ہمارے پاس بہت آتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر لڑکی چاہیے, ڈاکٹر لڑکی چاہیے. اس چکر میں ماں باپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بچی کو ڈاکٹر بنانا ہے تاکہ اس کی شادی کسی اچھی جگہ پہ ہو جائے. یہ یقیناً ظلم ہے ماں باپ کے اوپر بھی کہ محنت ان کی ہو رہی ہے, پیڑے سسرال کھا رہا ہے, اس کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے. تو میں نے یہ کہا ہے کہ ماں باپ پڑھائیں, لیکن جب اچھا رشتہ آئے تو پڑھائی کو مؤخر نہ کریں, نہ پڑھائی کو ڈیلے کریں, ملتوی کریں, اور نہ شادی کو ملتوی کریں. ان سے کہیں کہ 2 سال میڈیکل کالج میں ہو گئے ہیں, آپ شادی کر کے لے جائیں, اگلے 2 سال کی فیسیں آپ بھریں گے. میرا خیال ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. سسرال کا بوجھ آپ ہلکا کیوں کر رہے ہیں؟ شوہر کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ تم اپنی بیوی کو پڑھاؤ؟ یہ سارا بوجھ ماں باپ پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی ماں باپ پڑھائیں اس کو, یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر کوئی رشتہ آتا ہے تو سسرال یہ نہ کہے کہ جب ڈاکٹر بن جائے گی ہم شادی کریں گے. نہ, یہ غلط ہے. سسرال یہ کہے کہ 2 سال رہ گئے ہیں, ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے, ابھی ہماری بہو ہے, باقی 2 سال ہم کمپلیٹ کروائیں گے. آپ نے دوبارہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروا دی ہے؟ یہ پوڈ کاسٹ نہیں, میں نے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے دوبارہ. جی بالکل, آپ اس پوڈ کاسٹ سے پہلے میں یہ وضاحتی بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں, اور اسی جس سے میرا کلپ نکالا ہے نا اس میں بھی یہ وضاحت ہے, کسی نے ادھورا کلپ نکالا ہے. باقی جہاں تک نابالغ بچی کی شادی کی بات ہے, وہ اسلام کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ اسلام نے نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت دی ہے. ملحد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں, تو قرآن سے ثابت ہے نابالغ بچی کا نکاح. ترغیب نہیں دی ہے. کیوں اجازت دی ہے؟ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. رخصتی نہیں ہوگی, صرف نکاح ہوگا. رخصتی تو بالغ ہونے کے بعد بھی جائز نہیں ہے اگر وہ کمزور ہے لڑکی. رخصتی کا تعلق تو اس کی ہیلتھ سے ہے کہ وہ یعنی شادی کے بعد میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے اس کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. تو اگر وہ ہیلدی نہیں ہے تو بالغ ہونے کے بعد بھی اس کی رخصتی جائز نہیں ہے. نکاح کو میں نے جائز قرار دیا اور ترغیب نہیں دی ہے. ترغیب شریعت میں بالغ ہونے کے بعد ہے نکاح کی, بالغ ہونے سے پہلے ترغیب نہیں ہے. اب یہ ایک اشکال ہوتا ہے اسلام پہ کہ جب رخصتی بھی نہیں کی جائے گی بالغ ہونے سے پہلے,
اور ترغیب بھی نہیں ہے تو اجازت کیوں دی ہے؟ بھائی اسلام قیامت تک کے لیے ہے. بعض دفعہ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے, کوئی بلوا ہو گیا, آپ کو پتہ ہے کہ میں قتل ہو جاؤں گا, میری بچی کہاں جائے گی, تو ایسی صورت میں انسان اس کے تحفظ کے لیے نکاح کر سکتا ہے کسی بالغ مرد سے, یا کسی کی بہو بنا سکتا ہے اس کو کہ بھئی آپ کی امانت ہے, آپ کے نکاح میں ہم نے دے دی, رخصتی بالغ ہونے کے بعد ہی ہوگی, اس کے صحت مند ہونے کے بعد ہوگی. تو ایسی کنڈیشن میں اسلام نے اس کی گنجائش رکھی ہے قیامت تک کے لیے, باقی ترغیب نہیں ہے. آپ نے ادھر تو ترغیب نہیں دی, لیکن یہاں آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک ترغیب دیتا ہوں کہ نکاح ہمیشہ گھریلو لڑکیوں سے کرو, نیچر سے مت لڑو. یہ شرط لگاؤ ہماری بیوی نوکری نہیں کرے گی. آج کل کہتے ہیں لڑکی پڑھی لکھی ہو تو بچوں کی تربیت بہت اچھی کرے گی. آپ سمجھتے ہیں کالج یونیورسٹی میں لڑکی جا کر لڑکی تربیت یافتہ ہو جائے گی؟ یہ لطیفہ کسی اور کو سناؤ, میں اس لطیفے پہ نہیں ہنس سکتا, مجھے اس لطیفے پر غصہ آتا ہے. یونیورسٹیوں میں چرس بٹ رہی ہے, لڑکے لڑکیوں کی سیٹنگز چل رہی ہے, یہ تربیت کرے گی آپ کے بچوں کی, یہ حیا سکھائے گی. ایجوکیٹڈ لڑکی آپ کو بیچ کر کھا جائے گی. جی, ایجوکیٹڈ سے میری مراد ہے جو یونیورسٹیوں میں آج کل ماحول ہے اس میں. نہیں سر, مولانا مفتی صاحب نہیں, تعلیم کے میں کبھی بھی خلاف نہیں ہوں, مفتی صاحب ایک لفظ دکھا دیں جس میں میں نے کہا ہو کہ اپنی بچی کو نہ پڑھاؤ. مفتی صاحب میں اس بات کو آپ کی کو مان کے آگے آ رہا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ لڑکیوں کو نہ پڑھاؤ, لیکن سنیے, مفتی طارق مسعود کہہ رہا ہے کہ نکاح ہمیشہ گھریلو لڑکیوں سے کرو. گھریلو کا مطلب کیا ہے؟ جاب نہیں کرتی ہوں. تعلیم کو جاب سے نہ جوڑیں آپ. نہیں, آپ تعلیم الگ چیز ہے, جاب الگ چیز ہے. اچھا, مطلب آپ پاکستان کی 52% آبادی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ملک میں حصہ نہ بٹائیں, اور اگر وہ کسی وجہ سے, کسی خاندان کی مجبوری کی وجہ سے, کسی پریشانی کی وجہ سے نوکری کر رہی ہے تو آپ کہتے ہیں اس سے نکاح نہ کرو. کسی مجبوری کی وجہ سے نوکری کر رہی ہے تو آپ اس سے نکاح کر کے نوکری چھڑوا. اچھا, مجبوری ختم ہو گئی. اچھا, رہا 50% خواتین اس ملک میں پارٹیسپیٹ نہ کریں جس طرح اسلام نے بتایا, جس طرح نیچر نے بتایا. عورت کا سوسائٹی میں کردار ہوتا ہے, وہ گھر سنبھالتی ہے, مرد گھر کا باہر سنبھالتا ہے, اور ہم اس میں بغیر کسی لگی لپٹی کے کہتے ہیں ان 50% خواتین کو گھروں سے باہر نکال کے جاب دلانا, ہم اس کے قطعاً قائل نہیں ہیں. کمانا مرد کی ذمہ داری ہے, گھر سنبھالنا عورت کی ذمہ داری. مجبوری میں کوئی جاب کر رہی ہے 100 دفعہ سر آپ کا, یا جاب کی نیچر اگر ایسی ہے جس کی ملک کو ضرورت ہے, جیسے ڈاکٹروں میں لڑکیاں ہونا ضروری ہیں. میں یہی سوال میں آپ سے, لڑکیاں ڈاکٹر بننا لڑکیوں کے لیے ضروری ہے. سر آپ کا سن کے تو پھر کوئی لڑکی کیا ضرورت ہے پڑھنے, ادھورا سنے گا تو پھر تو یہی نہیں میں اچھا یہ لفظ آپ کے ہیں نا, سیاق و سباق بتائیں پورا ٹاپک کیا چل رہا ہے. سر میں ایک صرف سمپل سی میری بات ہے کہ میری بیٹی, آپ کی بیٹی, میری بیگم, آپ کی بیگم ہاسپٹل جاتی ہے گائناکالوجسٹ کے پاس, ڈاکٹر مرد سے کروائیں گے علاج؟ میرے بیانات موجود ہیں, آپ کہیں میں ابھی نکال کے دکھا دیتا ہوں, جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ لڑکیوں کا ڈاکٹر بننا ضروری ہے کیونکہ اس فیلڈ میں ڈاکٹروں کا ہونا ضروری ہے. مرد فیمیل ڈاکٹر سے علاج نہیں کرائے گا. یہ اس پوڈ کاسٹ سے پہلے میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں. سر آپ اگر میں اس کا قائل ہی نہیں ہوتا کہ لڑکیاں ڈاکٹر نہ بنے تو میں پھر یہ بیانات کیوں دیتا؟ سر آپ کہتے ہیں کالج اور یونیورسٹیوں میں چرس بیٹھ رہی ہے, نہیں بٹ رہی. سر اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی بچیوں کو, میں اپنی بیٹی کو کالج یونیورسٹی نہ بھیجوں. ایسے یونیورسٹیوں میں بھیجیں جو مذہبی ذہن والی ہوں. تو بتائیں مجھے کوئی تفصیل, ایک لسٹ شائع کر دیں کہ یہ اس میں چرس بٹ رہی ہے, اس میں نہیں بٹ رہی. آپ کا کام ہے نا, یہ تو میرا کام نہیں. میں تو ایک جنرل, آپ نے فتویٰ دے دیا ہے. نہیں نارمل تو آپ نے فتویٰ دے دیا ہے. سر آپ نے ایک یہ بڑا ظلم کیا اس نہیں, میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ ان یونیورسٹیوں میں آپ لڑکیوں کو بھیجیں, کبھی بھی قائل نہیں ہوں. ہاں آپ ایسی یونیورسٹی میں بھیجیں, ساری یونیورسٹیاں خراب ہیں بھی نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. تو ماں باپ تو آنکھیں بند کر کے بس تعلیم کو مسلط کیا ہوا ہے. ان کا کمپلینس صبح شام ہمارے پاس آ رہی ہیں. لڑکی کا بوائے فرینڈ بن گیا, پھر اس نے چرس پینا شروع کر دی, پھر یہ کر دیا, پھر وہ کر دیا. مائیں رو رہی ہیں, پیٹ رہی ہیں. سر ہمارے حکمرانوں نے صرف ایک تعلیم کو فوکس کیا ہوا ہے, اور ہے وہ بھی نہیں. مفتی طارق مسعود کے جو ماننے والے ہیں وہ تو بس ڈاؤٹ فل ہو گئے نا کہ لڑکی کالج یونیورسٹی جائے گی چرس پیے گی. نہیں 100% میں نے ایسا نہیں کہا کہ وہ کالج یونیورسٹی جائے گی تو لازمی. یہ اب وہاں لڑکوں خراب ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. اور یہ اچھا, اور کہا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کی سیٹنگ چل رہی ہیں. سر یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو نہیں چل رہی کیا؟ مجھے تو ہے, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پروفیسروں کی سیٹنگیں چل رہی ہیں, آپ لڑکے لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں. تو سارے جا کے جو کالج یونیورسٹی جاتے ہیں سیٹنگ چل رہی ہے. کہ سب کی سیٹنگ چل رہی ہے. ایک علاقے میں چرس بٹ رہی ہے, لوگ پی رہے ہیں, اس کا مطلب
یہ نہیں ہوتا کہ 100% لوگ پی رہے ہیں، علاقے میں یہ کام ہو رہا ہے، علاقے تو بتا ایسے ہی یونیورسٹی میں بھی آپ کو کوئی کرامت آئی ہے تو علاقے بتا یونیورسٹی میں بھی چرس بٹ رہی ہے اور لڑکیاں پی رہی ہیں، لڑکوں سے ریلیشن کر رہی ہیں اور ٹیچروں سے ریلیشن ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ گھروں سے بھاگ رہی ہیں۔ میں وقفہ لے لیتا ہوں، آپ آنکھیں بند کریں اور ذرا بتائیں کشف سے کہ کن لڑکیوں میں یونیورسٹیوں کالجوں میں چرس ہے، کہاں بھاگ رہی ہیں، کہاں سیف ہے؟ مجھے چونکہ کشف ہوتا نہیں ہے اس لیے میں نہیں بتا سکتا، یہ تحقیق کرنی اور پڑے گی، اور یہ ماں باپ کو تحقیق۔ پھر آپ نے کہا ایجوکیٹڈ لڑکی آپ کو بیچ کر کھا جائے گی۔ ایجوکیٹڈ لڑکی جو دینی ماحول کی نہ ہو، کسی کی بات کو آپ ایسا اٹھا کے لے لیں سر کیسی بات کرتے ہیں؟ ہر ایجوکیٹ جو دینی ماحول سے ہٹ کے ہو وہ ہر لڑکی کھب بیچ کے کھا جائے۔ جب بھی کوئی کسی کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے نا تو کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کی ساری لڑکیاں ایسی ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ایسے ہے کہ آپ نے لا تقربوا الصلاۃ کو لے لیا، وانتم سکارا کو آپ نے چھوڑ دیا، تو کسی کی بات کو جب لیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے، آپ کیا نبی کی بات کو ایز اٹ از لے لیں گے؟ یہی کہیں گے کہ نماز کی ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام میں جان اور زور پیدا کی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی بھی لڑکی ایجوکیٹڈ ہے آپ شادی کریں گے تو آپ کو بیچ کے کھا جائے گی۔ لیکن جو ہمارے ہاں نوجوانوں کا ایک بھوت سوار ہے کہ ایجوکیٹڈ ہو، ایجوکیٹڈ ہو، ایجوکیٹڈ ہو۔ کیا برائی ہے؟ بھوت سوار کیوں کر رہے ہو؟ کیا برائی ہے کہ اگر میری اور آپ کی بیٹی پڑھے؟ برائی پھر وہی آپ، میں نے کب منع کیا کہ ہماری اور آپ کی بیٹیوں کو میں پڑھنے سے روک رہا ہوں؟ آپ کی بیٹی جب کالج یا یونیورسٹی جائے گی تو وہ سیٹنگ کرے گی؟ نہیں، میں تو یونیورسٹی نہیں بھیجوں گا لڑکی کو، کالج میں نے ہوم اسکولنگ، میں تو اسکول نہیں بھیج رہا، میری جو میٹرک میں بچی ہے وہ ہوم اسکول، اس کو میں آن لائن پڑھوا رہا ہوں فیمیل ٹیچر سے۔ اور یعنی آپ لیکن اگر کوئی اچھے اسکول میں پڑھا رہے تو بھی ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ۔ اور لیکن وہ جب پڑھ لے گی تو وہ تو آپ کو بیچ کے کھا جائے گی، ایجوکیٹڈ ہو جائے گی۔ ایجوکیٹڈ، ہر ایجوکیٹڈ کی بات نہیں کر رہا میں، میری وائف بھی تو پڑھی لکھی ہے، تو اس نے آپ کو بیچ کے کھایا؟ نہیں کھایا آپ کو اگر بیچ کے کھلوانے پہ ہی اڑ گئے ہیں تو پھر آپ کا ہے۔ مفتی طارق مسعود کا کہنا اور میرا کہنے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ان الفاظ میں مبالغہ زیادہ ہو گیا، اس طرح بیان نہیں کروں تو ٹھیک ہے، آئندہ میں احتیاط کروں گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا سر شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا، جج کو نہیں، کیا گدھا پن ہے عدالتوں میں نافذ کر دیا گیا ہے؟ بالکل گدھا پن نہیں، خچر پن ہے، گدھے سے اوپر کی چیز ہے۔ کیسے؟ اسلام نے ڈیورس کا رائٹ مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ اب جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے، غفار بھائی کی بیوی کو جج نہیں ڈیورس۔ میں نے کہا ہے قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے۔ سر میں مان لیا، لیکن مجھے بتائیے ایک لڑکی جو ہے اس پہ ظلم ہو رہا ہے، ایک لڑکی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ایک لڑکی کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ اس زندگی سے موت اچھی، وہ عدالت جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ظلم ہو رہا ہے جی تو کورٹ کھلا دے سکتی ہے، میں نے مظلوم عورتوں کے بارے میں نہیں کہا یہ بھی پھر دوبارہ کہہ نہیں ہے، 20 دفعہ جب عدالتی خلا پہ کلپ ریکارڈ کروایا یہ جملہ میں نے کہا ہے کہ جس عورت پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے نہیں ہے یہ۔ ویسے کوئی عورت اگر اپنی مرضی سے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ظلم بھی نہیں ہو رہا اور ظلم کو کورٹ میں ثابت بھی نہیں کرتی، گواہ بھی نہیں پیش کرتی، اور ویسے ہی کہتے ہیں مجھے غفار پسند ہے، میں نے جمشید کے ساتھ نہیں رہنا۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں فرق کیا ہو گیا پھر؟ آپ کیوں اتنے نیگیٹو ہے کہ غفار سے چھوڑ رہی ہے اس کو، جبار پسند ہے یا نیگیٹو میں نہیں ہوں، میں شریعت کا اصول بیان کر رہا ہوں کہ عورت ویلڈ ریزن کے بغیر شوہر سے عدالت سے نکاح ختم نہیں کروا سکتی۔ ویلڈ ریزن ہو، نان نفقہ نہیں دے رہا ہے، لٹکا کے چھوڑ دیا اس کو، سر یہ ویلڈ ریزن نہیں ہے کہ کوئی اگر میری بیوی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ عدالت جاتی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ویلڈ ریزن نہیں ہے یہ۔ سر قرآن و سنت میں کہا گیا کہ اگر آپ نے علیحدگی اختیار کرنی ہے تو عزت و آبرو سے علیحدگی اختیار کیسے ہوگی؟ قرآن نے کہا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، سورہ بقرہ میں، کہ شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی کنجی ہے، نکاح ختم کرنے کی پاور ہسبینڈ کے ہاتھ میں، یہ قرآن ہی کے الفاظ ہیں۔ لیکن اگر آپ میرا اس پہ 1.5 گھنٹے کا پورا ریفرنسز کے ساتھ کلپ ہے جو میں نے ریکارڈ کروایا تھا، اس میں یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو خلا کا پہلا واقعہ ہوا، بخاری کی حدیث ہے، اس میں بھی آپ نے ان کے شوہر کو کہا کہ آپ ڈیورس دے دو۔ ہم کہتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو شوہر کو مشورہ ہم یہ دیتے ہیں کہ آپ ڈیورس دے دیں، وہ دے دے، موسٹ ویلکم۔ نہیں دیتا تو غفار بھائی دے نہیں رہے اور جا کے جج صاحب بیوی کو ڈیورس دے دیں، اٹ ازنٹ پاسبل، یہ اسلام میں نہیں ہے اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ آپ کی 4 بیویاں ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، ویسے تو یہ بھی بڑا معجزہ ہی ہے، ہمارے تو ایک بھی نہیں خوش ہوتی، تو 4 بیویاں ہیں۔ اور لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی بیوی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی
آپ بالکل سارا کچھ ان کو حق مہر سب کچھ اس کا خیال رکھ رہے ہیں, وہ کہتی میں نہیں رہنا چاہتی اس گھر میں. جی تو میں فارغ کر دوں گا اس کو, میں خود چھوڑوں گا, کورٹ سے جا کے لیتی ہے. اور اگر آپ نہیں چھوڑتے تو اس کو رہنا پڑے گا. اگر میں حقوق پورے کر رہا ہوں تو اس کو رہنا پڑے گا, اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا چھوڑ کے جانے کا. تو اب جو اعتراض کریں بنتے ہیں اسلام پہ کریں, مجھ پہ نہیں کریں. اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں, اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہو نا تو اس میں عورت کا نقصان ہے. اسلام کے احکام اول نظر میں ایسا لگتا ہے عورت پہ ظلم ہے, ڈیپ میں جب جائیں گے تو عورت کے فیور میں. آپ مجھے بتاؤ, آپ ایک خاتون سے شادی کرتے ہو, میرے پاس ایک کیس آیا نا, ایک خاتون کے 5 بچے ہو گئے, کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے, فون پہ مجھے کہہ رہی ہے مجھے میرے شوہر پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں نہیں رہنا چاہتی, مجھے کورٹ نے خلا دے دی ہے, میں جا رہی ہوں. شوہر کہہ رہا ہے میں کورٹ میں گیا, میں نے بیان دیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, اس کے حقوق پورے کر رہا ہوں. کورٹ نے کہا خلا پہ سائن کر دو, طلاق دے دو. میں نے کہا نہیں دوں گا, میں یہ ثابت کرے میں غلط ہوں. اچھا عورت کہہ بھی رہی ہے غلط نہیں ہے لیکن مجھے نہیں, میں نہیں رہنا چاہتی. تو اب مجھے بتائیں سوسائٹی میں جب یہ چیز پروموٹ ہوگی, وہ مجھے چیخ و پکار کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے 5 بچے ہو گئے, یہ کام کرنا تھا تو پہلے دن کر لیتی. تو مرد پھر جب عورت کے بارے میں یہ مرد کو پتا ہوگا نا کہ جب چاہے مجھ سے علیحدگی لے سکتی ہے, وہ اس کو گرل فرینڈ کے طور پر ٹریٹ کرے گا, مرد بیوی کے طور پہ نہیں رکھے گا. کیونکہ گرل فرینڈ کے پاس بھی یہ رائٹ ہے جب چاہے وہ چھوڑ چھاڑ کے چلی جائے, بیوی کے پاس بھی ہر وقت کے لیے رائٹ آ گیا جب چاہے چھوڑ چھاڑ کے چلی جائے. تو اس لیے اس میں عورت کا فائدہ ہے. لوگ پراپرٹیاں بیوی کے نام کر دیتے ہیں, وہ میری ہے. انسان کو جب جس چیز کا پتا ہوتا ہے نا میری ہے, اس میں انسان کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے, اس پہ خرچ بھی کرتا ہے, اس سے اولاد بھی پیدا کرتا ہے اور بہت کچھ اس کے لیے لٹا دیتا ہے. یہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر شوہر کے پاس بھی یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے. سر عورت بھی تو سب کچھ لٹا دیتی ہے نا, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب عورت کہتی ہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی تو اس کو اپنا حق تو دیں نا, اتنا کہ آپ نہیں رہنا چاہیے. شریعت نے نہیں دیا تو میں کہاں سے دے دوں نا. میں کوئی غامدی صاحب تو نہیں ہوں نا کہ عقل سے اسلامیہ کام نکال لوں یا یہود و نصارہ کی طرح تعریف کر دوں. قرآن و سنت سے آپ ثابت کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام نے جو عورت کو ڈیورس کا یا شوہر سے علیحدگی کا حق نہیں دیا, یہ عورت پر احسان کیا ہے. اس سے خاندانی نظام مضبوط رہتا ہے, اس سے مرد عورت کو بیوی کے والا معاملہ کرتا ہے. اور اگر مرد ظلم کر رہا ہے تو ظلم کی صورت میں دیا ہے, اس کے ہم مخالف نہیں ہیں. ظلم ایک الگ چیز ہے, ہم نارمل حالات میں کہہ رہے ہیں کوئی ویلڈ ریزن. اب اگر ایک عورت نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ اور آپ اس پہ ظلم بھی نہیں کر رہے, بڑا خوش رکھا ہوا ہے اپنی طرف سے, وہ نہیں رہنا چاہتی, آپ اس کو ڈیورس نہیں دیتے, تو پھر وہ کیا کرے؟ گھر کیسے جہنم بن جائے گا؟ اس کو رہنا پڑے گا. گھر جہنم بن جائے گا. کتنے جہنم بن گئے مسلم سوسائٹی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر تو اب تک اسی پر عمل ہوتا آ رہا ہے. 1400 سال گزر گئے, آپ کا گھر جہنم بن گیا, آپ کے باپ کا گھر جہنم بن گیا. جہنم جب بنے گا جب عورت کو یہ پتا ہو کہ میں جب چاہوں جا سکتی ہوں, پھر وہ اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالے گا. جب اس کو پتا ہے کہ اب یہ میرا ہسبینڈ ہے, میں نہیں جا سکتی, وہ کمپرومائز کرے گی اس کے ساتھ. ہاں شوہر ظلم کرے گا تو ایک الگ بات ہے. تو آپ جو حل بتا رہے ہیں نا کہ عورت کے پاس یہ رائٹ ہو, اس صورت میں جہنم بننے کا چانس زیادہ ہے. طلاقیں لیں گی, غفار سے شادی ہوئی, غفار کہے گا جب ستار سے وفا نہیں کی تو میرے سے کیا وفا کرے گی, ٹائم پاس کرو, کوئی پتہ نہیں کل یہ مجھ سے خلا لے کے چلی جائے. پھر وہ وسیم سے شادی کرے گی, وسیم کہے گا جب 2 بندے چھوڑ کے آ گئی ہے تو ٹائم پاس کرو. اس کے بعد جب تھوڑی سی بوڑھی ہوگی نا تو پھر کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا. پھر اس بڈھی کا وہ حشر ہوگا جو یورپ امریکہ میں بڈھیوں کا حشر ہوتا ہے. جا کے دیکھ لیں آپ, ہمارے یہاں بڈھیاں عیش کرتی ہیں کیونکہ ان کو جب آئی ہیں تو ان کو پتا ہے بھائی اب میرا ہسبینڈ یہ ہے, میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے. تو قانون اسلام بناتا ہے میجورٹی کو دیکھ کے, 2-4 عورتوں کو دیکھ کے نہیں بناتا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب اسلام نے رائٹ نہیں دیا تو میں اور آپ اس پہ ڈسکشن کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ سر آپ کا ایک میں کلپ سن رہا تھا, آپ نے کہا میں پوری ذمہ داری سے یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنی آنکھوں آپ سے دیکھیں, اپنے کانوں سے سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے یا توہین ہو رہی ہے تو اسے وہیں موت کے گھاٹ اتار. پوری ذمہ داری سے میں اس سے رجوع 20 دفعہ ریکارڈ کروا چکے ہیں. جی کروا چکے. یہ بنتا نہیں ہے. نہیں بنتا. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے شاید اس میں آپ نے رجوع نہ کیا, اردو میں آپ نے کہا اردو میں ہے آپ, انگلش میں ہے یو, یو میں ہے بدتمیزی, اردو سے رشتہ ختم تو مذہب ختم. مطلب سندھی, بلوچی اور سینکڑوں زبانوں والے جو ہے نا ان کو مذہب سے رشتہ رکھنا ہے تو اردو کی طرف آئیں. غلط. یہ انگلش بولنے والوں کو اردو کی ترغیب دی جا رہی ہے, سندھی بولنے والوں کو سندھی چھوڑنے کی ترغیب نہیں دی جا رہی. اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ اپنی لوکل زبان سے رشتہ رکھیں جو مسلمانوں کی زبان ہے, چاہے وہ سندھی ہو چاہے وہ پشتو ہو. مسلمانوں کی تو عربی ہے, تو عربی اب سیکھ نہیں سکتے نا. سندھی آپ ترغیب دیں کہ سیکھیں, دیے ہم نے اسی بیان میں ترغیب دی ہے. اسی بیان میں نے کہا کہ اصل تو یہ کہ سب عربی سیکھیں.
وہ اگر مشکل ہے تو اپنی مدر لینگویج نہ چھوڑیں. آپ نے سویپنگ سٹیٹمنٹ دی, اردو سے رشتہ ختم تو مذہب سے بھائی یہ باہر ملک میں لوگوں کے لیے جو اردو بولتے ہیں وہ اگر اردو سے رشتہ چھوڑ دیں گے تو پھر انگریز ہیں, کیوں ان کا علماء سے رشتہ ختم ہوگا. کیوں نہیں سر, آپ اگر کوئی, میں نے ابھی کینیڈا میں اور امریکہ میں بیان کیا ہے, وہ شاید ریکارڈنگ میں مل جائے, جس میں کہہ رہا ہوں آپ پنجابی ہیں تو پنجابی سے رشتہ قائم رکھیں, سندھی ہیں تو سندھی سے رشتہ قائم رکھیں, لوکل زبان کو نہ چھوڑیں, کیونکہ انگلش تو آپ سیکھ ہی جاؤ گے, لیکن اپنی ماں باپ کی زبان آپ نے چھوڑ دی تو کلچر اور مذہب سے آپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا. تو اس میں سندھی زبان چھوڑنے کا یا پنجابی یا پشتو چھوڑنے کی کہیں ترغیب نہیں ہے. اردو بمقابلہ انگلش چل رہی ہے, اس میں اردو بمقابلہ سندھی اور پنجابی نہیں چل رہی ہے. آپ کیوں نہیں چاہتے کہ ہمارے مذہب میں انگلش جو سیکھنے والے اسکالر ہیں وہ بھی آئیں, وہ انگلش میں قرآن بتائیں, انگلش میں رسول جب ہوتا جب میں کہتا اردو سیکھیں انگلش نہ سیکھیں, یہ جب ہوتا, میں ان سے کہہ رہا ہوں انگلش بھی سیکھیں لیکن اپنی مادری لینگویج سے رشتہ نہ چھوڑیں. وہ ایک ہے نا روکو مت جانے دو, ایک ہے روکو مت جانے دو. آپ نے میرے ساتھ یہ کیا, یہ اسی طرح آپ اس مذہب میں اس طرح کر رہے ہیں. اچھا آگے سر, آپ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ حکومت ہو, فوج ہو, اس سے رجوع تو نہیں کیا, یا کوئی اور ہو, کوئی ناجائز حملہ کرے تو اپنے دفاع میں لڑنا سب کا حق ہے, اس سے بغاوت کو شے نہیں ملتی. بالکل 100%. اگر کوئی فوجی آپ کو ناحق آ کے مارتا ہے تو آپ دفاع کریں, لڑیں اس سے. لیکن اس سے ایک ہے بغاوت, ہاں اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کرنا, یہ حرام اور ناجائز ہے. ایک ہے پرسنلی آپ کو آ کے کوئی ظلم زیادتی کر رہا ہے اپنے دفاع میں لڑنا, یہ بالکل جائز ہے. اگر ابھی یہاں کوئی فوجی آ کے ہم پہ فائرنگ کرنا شروع کر دے تو ہم جان بچانے کے لیے اس پہ فائر نہیں ماریں گے کیا؟ لیکن اس سے آپ کو نہیں پتا کہ کچھ اور بھی شے مل جائے گی کہ اٹھ کے میں سمجھ جاؤں کہ جی یہ تو میرے اتنے بیانات بغاوت کے حرام اور ناجائز ہونے پر ہیں کہ اگر کوئی میرے اس بیان کو بغاوت کے جواز پہ لے کے جا رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. ٹھیک. اچھا ایک ڈرامے کا کلپ دکھایا, میں الحمدللہ ڈرامہ نہیں دیکھتا, آپ نے یہ بھی کہا. شوہر اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے, بیوی بھی تھپڑ مارتی ہے. میں بیویوں سے کہتا ہوں وہ بھی ماریں تھپڑ, لیکن اس کے بعد لا الہ الا اللہ حلفیہ کہتا ہوں, شوہر سے محبت کی امید مت رکھنا, وہ تمہیں سیکس کا آلہ سمجھ کر یوز کرے گا, ایک انسٹرومنٹ جو بازاروں سے ملتے ہیں. پورا بیان میرا یہ ہے کہ ایک ڈرامے میں دکھایا شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا. جی جی. پھر میں نے کہا یہ 100% غلط کیا اس نے. جی جی. نہیں مارنا چاہیے بیوی کو تھپڑ, لیکن اگر اس نے غلط کیا ہے تو اس کی غلطی پہ یہ جواب کہ بیوی بھی آگے سے تھپڑ لگا دے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے, ڈراموں میں خواتین کو شوہر کے مقابلے میں جری کیا جا رہا ہے. میں اس تھپڑ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں اس کا کسی اور طریقے سے آپ اول تو یہ دکھائے نہیں یہ سین کہ بیوی کو آپ تھپڑ مار رہے ہیں, آپ کتنا اس کو 100 دفعہ وہ کریں گے, لوگ سیکھیں گے تھپڑ مارنا بیوی کو. لیکن اس سے بھی بڑی غلطی ہے کہ بیوی آگے سے تھپڑ مار رہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, بیوی شوہر کو تھپڑ مارے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اپنی بیوی کو تھپڑ ماروں تو وہ کہے الحمدللہ ماشاءاللہ؟ میں نے یہ تو نہیں کہا, لیکن میں بھابھی سے یہ ضرور کہوں گا کہ جواب میں آپ تھپڑ نہ ماریں, کسی اور طریقے سے سمجھائیں, اپنے بھائیوں کو بتائیں, کچھ بھی کریں, کیس کریں اس کے خلاف, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آگے سے بیوی جب تھپڑ مارے گی نا تو اس کا جو رزلٹ, جو اس کے جو منفی پہلو سامنے آئے گا وہ بہت خطرناک ہوگا. تو اس سے کوئی سوسائٹی میں فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو ڈرامہ دونوں چیزیں غلط دکھا رہا ہے, عورت کا بیوی کو تھپڑ مارنا بھی, اور اس سے بڑی غلطی یہ دکھا رہا ہے کہ بیوی بھی شوہر کو تھپڑ مار رہی ہے. اور اگر کبھی یہ ہو, خدا نخواستہ نہ ہو, لیکن ایک خاوند بیوی کو تھپڑ مارتا ہے تو بیوی کیا کرے؟ بیوی اپنے والد کو بتائے, اپنے رشتہ داروں کو بتائے کہ اس نے مجھے ناحق تھپڑ مارا ہے, وہ اس کو پنشمنٹ دیں, وہ جو بھی کریں اس کے ساتھ اس کو سمجھائیں. اس کو اپنے خاوند یا نے تھپڑ مارا, وہ اپنے والد کے پاس گئی, بھائیوں کے پاس گئی, تو پھر کیا آپ کو شوہر محبت کرتا نظر آئے گا اس کے ساتھ؟ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا اس کا, 20 لوگ اس کو سمجھائیں یا کوئی بھی شخص اس کو جب سمجھائے گا تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ اس کو ندامت ہو. اور یہ ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں, کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, بہت دفعہ ہوا ہے. شوہر نے مارا بیوی کو, شکایتیں گئیں, خاندان نے سمجھایا. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا, کہہ رہے ہیں میری بیوی نے میرے والد کو بتایا, میرے والد نے رکھ کے ایک اور اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا. کہ کیوں کر رہا ہے یہ؟ ہم لوگ کو انگریز تھوڑی ہیں کہ عیدی سینٹر سے دریافت ہوئے ہیں, اور نہ ہمارا باپ نہ ہماری ماں. عورت جب شادی ہو کے آتی ہے پورا خاندان ہوتا ہے, تو وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بہو کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہا. انگریزوں میں ہوتا ہے کہ جب شوہر نے بیوی پہ ہاتھ اٹھایا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پولیس کے علاوہ. تو ہم اس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. یہاں جب عورت آگے سے تھپڑ مارے گی تو کیس بگڑے گا, بہت ڈینجرس ہوگا. چلو شاید آپ کا یہی ایکسپیرینس ہو. اچھا نہیں, آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ بیوی جب شوہر کو تھپڑ مارے تو بہت زبردست حالات سامنے, ایک دم شوہر رک گیا اور آپس میں محبت ہو گئی,
بیگم اسلام میں خون کا بدلہ خون، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ، آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت اچھی رپورٹ سامنے آئی. میرا تو یہ خیال ہے کہ خامند کو جب تھپڑ مارتا ہے تو بات ادھر سے بگڑ جاتی ہے. تبھی ہم اس کو پروموٹ نہیں کر رہے تھپڑ مارنے کو، ہم کہہ رہے ہیں بات وہاں سے بھی بگڑتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا آسان ہے، لیکن بیوی جب آگے سے رپلائی کرے گی وہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. اس کو آپ بھی مانتے ہو. آپ نے ایک مرتبہ کہا عمران خان کی اتنی مخالفت کرو جتنی قیامت والے دن جواب دے سکو. مطلب یہودی ایجنٹ کہنے پر حساب دینا پڑے گا. رجوع تو نہیں کیا اس سے؟ نہیں، کیوں رجوع کروں گا؟ کوئی بھی جب آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو آپ کو ثبوتوں سے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے. آپ سمجھتے ہیں عمران خان یہودی ایجنٹ ہے؟ میں نہیں سمجھتا. تو پھر اس کا مطلب مولانا فضل الرحمان کو سزا ملے گی. جو مولانا فضل الرحمان کی بات، اب تو انہوں نے بھی رجوع کیا ہوا ہے آج کل. اچھا، عمران خان سے آپ ملاقات ہوئی آپ نے، میں وہ بھی سنا، اور ایک مرتبہ آسٹریلیا میں کسی چرچ میں بھی گئے تھے تو انہوں نے تعارف کرایا تھا کہ یہ وہاں کے عالم دین ہے جہاں کے عمران خان ہے. عمران خان بحیثیت انسان اور بحیثیت وزیر اعظم کیسے لگے آپ کو؟ دیکھیں، شخصیتوں کے بارے میں کوئی یقینی تبصرہ کرنا جب تک کسی کے ساتھ طویل عرصہ نہ گزارا ہو بہت مشکل ہے. ہماری پالیسی ہے کہ عمران خان نے جو اچھے کام کیے ہم نے اس وقت عمران خان کو اپریشیٹ کیا. 20 کام آپ نے بتائے. ہاں، جو کام تھے اپریشیٹ کیا. مثلا دہرا دیتے ہیں آپ؟ وہ اب بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو. عمران خان نے وہ جو علاج معالجے کی سہولت دی لوگوں کو، اور یہ جو نکاح نامے میں ختم نبوت کا جملہ بڑھوایا تھا وہ حکومت کے ختم ہوتے ہی وہ پھر نہیں ہو سکا. اور یونائٹڈ نیشن میں جا کے ایک بڑی اچھی اسپیچ کی تھی عمران خان نے، اس پہ بھی. اچھا، یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کام تو پہلے بھی بہت اچھے ہوتے رہے ہیں، جب ہوتے رہے ہیں تو سب لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے رہے. عمران خان نے جب یہ کام کیے تھے تو مجھے ایسا لگا تھا کہ کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کر رہا. تو ہمارا یہ فرض تو بنتا ہے کوئی حکمرانوں میں کوئی بھی ہو، جب وہ ایک اچھا کام کر کے آیا ہے تو اپریشیٹ کیا جائے اس کو کہ آپ نے ویل ڈن، بہت اچھا کام کیا. اس پہ لوگوں نے کہا وہ تو باتیں ہی کر کے آیا ہے نا یونائٹڈ نیشن میں. تو ہم نے کہا بم رکھ کے تھوڑی آئے گا، وہ باتیں ہی ہوتی ہیں وہاں جا کے. تو اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کر دینا چاہیے. اور آپ عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ کہا کہ ریاست مدینہ بہت انہوں نے اس کی وکالت کی. جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحیح بات کی اور یہ ان کا خلوص تھا اس میں، یا کیا لگا؟ دل کی چیز ہے، میں دل کی باتوں کا نہیں جانتا کس میں خلوص ہے، کون دکھا کے نماز پڑھ رہا ہے، کون بتا کے. ہم کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو ہم کہیں گے کام اچھا کر رہا ہے، دل سے کر رہا ہے، خلوص سے کر رہا ہے، نہیں کر رہا وہ اللہ جانے. شریعت نے ہمیں ظاہر کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھی بات کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے تو ویل ڈن. بہت ہم اس کی نیتیں جھانکنے کا ہمیں حکم نہیں ہے. اگر وہ کہہ رہا تھا کہ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں اور واقعی بنانا اگر چاہ رہا تھا تو کیا ہے اس میں؟ اور آپ نے القادر، اگر کسی کا خیال ہے کہ نہیں بنانا چاہ رہا تھا تو اس کا اپنا خیال ہے. آپ نے القادر یونیورسٹی پر ان کی تعریف کی تھی. جو میرے پاس نالج تھی اس کے حساب سے، اب تو میں بھول گیا القادر یونیورسٹی کا قضیہ پورا کیا تھا. اس وقت جو ڈاکٹر ذیشان ہیں جو ڈین تھے القادر یونیورسٹی کے، چونکہ ان سے ہمارا ریلیشن تھا تو ہمیں یہ اچھا لگا کہ ایک دیندار آدمی، ایک بہت ہی ایجوکیٹڈ آدمی کو القادر یونیورسٹی کا ڈین بنایا گیا ہے. تو میرا خیال ہے جو اچھا کام ہوا تھا اس پہ تعریف بنتی تھی. اور اب تو اس پر ان کو سزا بھی مل چکی. سزا کس بات پہ ملی ہے نہ میں نے وہ کیس پڑھا ہے کہ اس پہ سزا ملی ہے کہ ان کو ڈین کیوں بنایا تھا یا کس پہ سزا ملی ہے، کیونکہ میں بہت عرصے سے سیاست سے بالکل دور ہوں. تو اب جو کورٹ کے کام ہیں وہ آپ جب جج صاحب سے آپ پوڈ کاسٹ کریں تو پھر آپ یہ سب چیزیں ان سے پوچھیں. عدت میں نکاح تو کیس جو ہے یہ تو شریعت سے لنکڈ ہے. عدت کے دوران نکاح کرنا حرام ہے، کل عدم ہے. عمران خان نے کیا ہے یا نہیں کیا یہ جج صاحب سے پوچھیں آپ. ہاں نہیں، لیکن مجھ سے نکاح پڑھوایا ہے، لیکن مجھے ڈیٹ معلوم ہے کہ پہلا نکاح کب ہوا تھا، دوسرا کب ہوا تھا. آپ کو کتنے ایسے ملے ہیں کیس آپ کی نظر میں ہیں کیس کے جس میں عدت میں نکاح میں کیس گئے ہوں اور اس پہ اتنی سزائیں ملی ہوں، 7 سال 5 سال کی سزا؟ میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ ابھی کوئی عدت کے دوران کیس کا کوئی واقعہ ہوتا بھی نہیں ہے. عدت کے دوران کوئی نکاح کرتا بھی نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ عورت کی گواہی کافی ہے؟ اگر عورت گواہی دے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے اور جتنا ٹائم وہ بتا رہی ہے اس میں یعنی ممکن بھی ہو کہ 3 مینسز آ کے گزر جا سکتے ہوں، یعنی اگر عورت 1 ہفتے بعد کہہ رہی ہے کہ میری عدت گزر گئی پھر تو ظاہر ہے جھوٹی گواہی ہے نا یہ. تو شریعت نے اس میں عورت کی بات کا اعتبار کیا ہے بشرطے کہ اتنا ٹائم بتا رہی ہو کہ اس میں یہ عقلاً ممکن ہو کہ 3 مینسز آ کے گزر سکتے ہیں. تو اگر ایسی صورت میں وہ گواہی دے رہی ہے اور اپنی گواہی سے رجوع بھی نہیں کر رہی تو پھر شریعت اس کو مانتی ہے کہ پھر ماننا چاہیے جب وہ کہہ رہی ہے. آپ کا میں نے ایک کلپ دیکھا 8 فروری 2024 الیکشن کا،
آپ کہہ رہے ہیں کہ یوں اوپر جا رہے تھے پھر شف شف ہوا نیچے آ گئے. ایک مجھے بتائیے کہ ایک الیکشن جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو کہ اس کے رزلٹس بدلے گئے, وہ اس کے نتیجے میں حکومت آ جائے تو حکومت جائز ہوتی ہے؟ تو پہلے کیا ہوا, پہلے ایمانداری سے سارے وہ ہوتے رہے ہیں. اب یہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتا رہا ہے نا, اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کوئی اچھمبے کا کام نہیں ہے. میں 77 سالوں کے الیکشنز کی بات کر رہا ہوں. جو جعلی الیکشن پہ حکومت بنتی ہے وہ جائز ہے؟ اس کا طریقہ کار ناجائز ہے. حکومت کی ڈیفینیشن شریعت میں یہ جس کے پاس قوت نافذہ ہو, جائز طریقے سے آنا نہ آنا. وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ حَبْشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ ذَبِيبًا, بخاری کی حدیث, کہ جب کوئی حاکم بن جائے چاہے وہ نااہل ہی کیوں نہ ہو تو انتظامی چیزوں میں اس کی اطاعت واجب ہے. یہ شریعت کا حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. ہاں, اس کو بنانا جائز نہیں ہے. تو ہماری جو شف سرکار ہے, الیکشن یوں کر کے یوں کر دی انہوں نے, یہ عمل غلط ہے, اس کو کبھی بھی جائز نہیں کہا جا سکتا. لیکن جب کوئی وزیر اعظم بن گیا, بے شک اللیگل طریقے سے بن گیا, تو انتظامی چیزوں میں, ہر چیز میں نہیں, جن چیزوں کا تعلق مینجمنٹ سے ہے ان میں حاکم کی اطاعت کرنی پڑے گی, چاہے وہ زرداری کیوں نہ ہو. نہیں, آپ زرداری سے 100 دفعہ اتفاق کریں, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن اگر ملک کا صدر بن گیا ہے, غلط طریقے سے بنا, جو غلط ہے اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے. لیکن جب ایک بن گیا, اس کے ہاتھ میں پاور آ گئی ہے, تو پھر شریعت کہتی ہے کہ آپ نے انتظامی چیزوں میں اس کو فالو کرنا. آپ کو آصف علی زرداری سے کیا اعتراض ہے؟ جو آپ کو ہے, کیا مجھے ساری دنیا کو ہے, اس میں کوئی کیا مسئلہ؟ دیکھیں, شخصیات کا نام لے کے نہیں, ابھی آپ نے جملہ بولا مجھے, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اعتراض ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کے بارے میں بہت سے لوگوں کو بہت سارے اعتراضات ہیں. کیا مسئلہ؟ بہت سارے ہیں. مثلاً کیوں آپ گول مول کر رہے ہیں؟ آپ تو بڑی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. دیکھیں, زرداری صاحب کے بارے میں بہت سے لوگوں کو بہت سارے اعتراضات ہیں. طارق مسعود کو, مفتی طارق مسعود کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں, جو آپ کو اعتراض ہے, جو ان کو اعتراض ہے, جو جتنے پوڈ کاسٹ سننے والے, اور جو خود زرداری صاحب کو بھی اعتراض ہے اپنے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے لیکن جب صدر بن گیا کوئی آدمی تو انتظامی چیزوں میں اس کی اطاعت لازم. نہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی. بس مجھے بھی اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. نہیں, مجھے پتہ ہے, لیکن میں یہ اس پہ آنا چاہوں گا کہ ایک غلط طریقے سے کوئی بھی ہو, 18 ہو, 13 ہو, 7 ہو, 2 ہو, 1947 ہو, کوئی بھی ایک غلط طریقے سے آ کر, یہی تو اسلام کی وہ, اگر آپ کو اس کو براڈر پکچر میں لے جائیں, بڑی پکچر میں, تو جو پرانے جنگیں ہوتی تھی, وہ میں آپ کے سوال سمجھ گیا, لیکن یہ سوال وہاں بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو غلط طریقے سے لایا تو پھر آپ کو بھی نہیں آنا چاہیے. سر میں تو فلاں کو لایا تو پھر وہ, ہمارے ہاں تو یہ چل رہا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو غلط طریقے سے لا رہی ہوتی ہے, اس وقت وہ سر میں نہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا باپ کہہ رہا ہوتا ہے, اور جب دوسرے کو لے کر آتی ہے تو پھر وہی اس کے خلاف ہو جاتا ہے. تو جب سیاستدان سارے ہی اس اصول پر چل رہے ہیں, سر میں نے مفتی طارق مسعود سے کوئی حقائق اسٹیبلشمنٹ یا حقائق جمہوریت نہیں پوچھے. میں نے ایک سیدھا سا مفتی صاحب سے سوال پوچھا ہے, عمران خان, آصف علی زرداری, نواز شریف کو آؤٹ کر کے, کہ جب ایک غلط طریقے سے چنا گیا ہو, جو چنا ہی نہ گیا ہو, اور وہ وزیر اعظم بن جائے, جی, تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح والا ہے اور اس کے احکام مانیں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ صحیح والا ہے غلط والا ہے, اس بحث میں میں نہیں جا رہا. تو اس کے احکام کیسے مانیں؟ نہیں, یہ تو شریعت کہتی ہے. اسی پہ تو جنگیں ہوئی ہیں پورے اسلام میں. تو اسلام میں جنگیں ہوئی ہیں, غلط ہوئی ہیں, لیکن جو بن گیا تو علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اب اس کی اطاعت کرنی ہے انتظامی چیزوں. ہاں, وہ غلط طریقے سے آئے, غلط طریقے سے آیا ہو, بے شک. اچھا, یہاں ایک لوگ سوال کرتے ہیں کہ یزید جو تھا, سیدنا حسین نے پھر اس کے خلاف بغاوت کیوں کی؟ سیدنا حسین نے بغاوت نہیں کی ہے. اگر بغاوت کر رہے ہوتے تو پوری فوج لے کے حملہ کرتے. تفتیش احوال کے لیے کوفہ میں گئے ہیں, اور عبید اللہ بن زیاد بدبخت نے, اس کا ظلم اسی وجہ سے تو زیادہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین لڑنے کے لیے نہیں آ رہے گورنمنٹ سے, اور آپ ان کو قتل کر رہے ہو. تو اسی لیے تو ہم یزید کے دور میں جو یہ عمل ہوا, اس کو بدترین ظلم کہتے ہیں. پہلی دفعہ نہیں, میں پہلے بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں. نہیں, میں پہلی دفعہ میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بس اتنا ہی, اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. شخصیات کا اپنا پوچھیں نا, آپ نے نام لیا تھا. اچھا, مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا علم حاصل کیا ہے مذہب کا؟ میں مدرسے میں پڑھا ہوں, کالج ایس ایم سائنس کالج سے آنے کے بعد میں مدرسے میں. ایس ایم کالج سائنس میں کیا کیا تھا؟ انٹر کیا جی. گریجویشن بھی نہیں کی؟ نہیں. ماسٹر بھی نہیں کی؟ نہیں. آگے انٹر میں بھی 1-2 پیپر میں نے چھوڑ دیے تھے. فیل ہو گئے تھے؟ فیل نہیں ہوا تھا, چھوڑ کے آ گیا تھا میں, بس فیل ہی سمجھ لیں اس کو. یعنی کیونکہ میں سیکنڈ ایئر میں جب تھا, امتحان آنے والے تھے, تو میں مدرسے میں آ گیا, تو میرے والد صاحب نے کہا اس کو مکمل کرو. پھر میں بس
کچھ پیپر دیے میں نے, کچھ پیپر نہیں دیے. مفتی طارق مسعود فرسٹ ایئر میں نے کلیئر کیا تھا, سیکنڈ ایئر میں نے پڑھا پورا, لیکن ایک دو پیپر میں نے چھوڑ دیے جان بوجھ کر. مفتی طارق مسعود انٹر فیل. دیکھیں فیل کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, اور پیپر سند دکھا دیں آپ پھر. ٹھیک ہے میں آپ کو سند دکھا. نہیں منٹر کی, بس اس میں یہی ہے کہ نہیں دیے تو ظاہر ہے زیرو انڈا پڑا ہوگا. انٹر فیل. اچھا فیل کہہ لیں مجھے, آپ میٹرک فیل کہہ لیں. آگے سر آگے. اس کے بعد میں آیا مدرسے میں. اچھا یہ میری غلطی تھی, مجھے انٹر کلیئر کر دینا چاہیے تھا, لیکن میرے میں جوش تھا کہ اب کشتیاں جلا کے. آپ کو تو بی اے بھی کر لینا چاہیے تھا, ایم اے بھی کر لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے آگے. اور 4 شادیاں اسی وقت کر لینی چاہیے تھی. خیر تو جب میں آیا تو میں پھر مدرسے میں گیا. مفتی رشید احمد صاحب ناظم آباد میں ہوتے تھے, وہاں میں نے 8 سال کا جو درس نظامی کا ہے وہ کورس کمپلیٹ کیا. اس میں عربی گرامر, فقہ, اصول فقہ, عربی ادب, تفسیر, حدیث, یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں. اور پھر میں نے سن 2000 کے بعد پڑھانا شروع. پھر میں نے 1 سال کا تخصص فی الفقہ بھی کیا, مفتی کا کورس جسے کہتے ہیں. پھر 25 سال ہو گئے میں حدیث, فقہ اور عربی ادب, اصول فقہ, یہ کتابیں میں 25 سال سے جامعہ ترشید میں پڑھا رہا ہوں, اور 25 سال سے فتوے کا کام میں کر رہا ہوں. ایک شخص کو اس طرح ممبر پہ بیٹھ کے جی, جس نے کچھ نہ کیا ہو, کوئی عالم کا کورس, مفتی کا کورس, فاضل کا کورس, اسے مذہب کی تعلیم دینی چاہیے, اور مذہب کے حوالے سے صرف کتابیں پڑھ کے فتوے دینے چاہیے, بات کرنی چاہیے, یا اس کے لیے آپ کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے؟ دیکھیں مذہب کی تعلیم 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک فضائل کی تعلیم, آپ لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب دو, وہ حدیثیں جو فضائل سے متعلق ہیں لوگوں کو سناؤ, اس کے لیے کوئی بہت علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہے مسائل کی تعلیم, اس میں جب تک آپ کے پاس مستند علم نہ ہو, آپ پراپر مفتی نہ ہو, آپ کے لیے مسائل کی تعلیم دینا. مسائل نقل کر سکتے ہیں آپ علماء کی کتابوں سے کہ فلاں عالم نے اپنی کتاب میں لکھا, اس پہ آپ تبصرہ نہیں کر سکتے, آپ کی تحقیق نہیں ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے, باقی پوری دنیا میں کسی کو اجازت نہیں ہے اس کی. لیکن پڑھنا تو چاہیے نا, جس چیز کے بارے میں کوئی آپ اس طرح کر سکتا ہے کہ آپ نے کچھ نہ پڑھا ہو اور آپ جا کے گاؤن پہنے سفید اور جا کے آپریشن شروع کر دیں ہاسپٹل میں کہ مجھے بہت نالج ہے اس بارے میں آپریشن کرنے سے. کوئی بھی دنیا میں شعبہ ایسا نہیں ہے جو پراپر وے میں پڑھے بغیر آپ کو اس میں گھسنے کی اجازت ہو. اس میں مذہبی کو لوگوں نے ایک تختہ مشق بنایا ہوا ہے دنیا میں. کہیں سعودی عرب میں آپ کر کے دیکھیں نا ذرا آپ, تو کہیں بھی نہیں ہے. صرف پاکستان, دبئی میں بھی نہیں. میں مسقط جب گیا, میرا بیان تھا وہاں, تو انہوں نے مسقط کی گورنمنٹ کو یعنی ویزا نہیں دے رہے تھے. بھائی کیوں بیان, کون ہے یہ, اس کا اسکالر ہونا ثابت کرو. اتنی ساری سندیں جامعہ رشید کی ثبوت اور علماء کے وہ جا کے وہاں جمع ہوئے, پھر وہاں کی گورنمنٹ نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ بیان کر سکتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں, اور ہر بندہ مبلغ ہے, وہ آگے پہنچائے جس کو ایک بھی یاد ہو. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل سے متعلق حدیثیں پہنچائے, مسائل سے متعلق بھی پہنچائے, تجزیہ نہ کرے, کیونکہ ایک حدیث دیکھ کے کبھی مسئلہ نہیں بیان کیا جا سکتا. آپ کو پاس علم نہیں ہوتا, بعض دفعہ علم ہوتا ہے, تفقہ نہیں ہوتا, فقی بصیرت نہیں ہوتی. یہ جو آج کل اسکالر آ رہے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کسی نے غلط ترجمہ کر دیا, اسی کو آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بیٹھے. تو بلغوا انی ولو آیا کا مطلب کیا ہے؟ آگے حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ. یہ بھی حدیث کے الفاظ ہے, صحیح حدیث ہے کہ بہت سے لوگ علم جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں, تم پہنچا دو, ہو سکتا ہے سامنے والا وہ فقیہ ہو, وہ تمہیں حدیث کا مطلب بتائے. تو اس حدیث میں تو ان لوگوں کی نفی ہو رہی ہے کہ جو حدیث آتی ہے ایز اٹ از پہنچا دیتے ہیں, لیکن پھر مطلب بھی اپنا تھوپنا شروع کر دیتے ہیں. پہنچانے تک کوئی پابندی نہیں ہے شریعت میں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا, فقیہ اور غیر فقیہ. اس لیے ہم کہتے ہیں دین مسائل کا علم فقہاء سے سیکھا جائے گا, حدیث کا علم محدثین سے سیکھا جائے گا, فضائل کا علم جس سے چاہیں سیکھے آپ. 5ویں شادی کریں گے؟ 5ویں جائز نہیں ہے تو کیسے کروں گا میں؟ نہیں, اگر میرا مطلب اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, یعنی میں میرے گھر والے بھی سنتے ہیں, اللہ نہ کرے. تو چاروں خوش ہیں؟ رپورٹ تو یہی ہے فی الحال, چاروں خوش ہیں. کیسے خوش رکھ لیتے ہیں؟ ہاں, میں نے بہت ٹینشن میں ٹائم گزارا ہے. جو میرے دوست احباب میں جانتے ہیں, یہ 2 شادیاں بچوں کا کھیل نہیں ہے, اتنے آرام سے نہیں ہو گیا یہ سب کچھ. ہر شادی پہ جھگڑے ہوئے ہیں, ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہو, وہاں کیوں بیٹھ گئے, اس کی باری میں تو اتنے بجے چلے گئے تھے, میری باری میں اتنے بجے کیوں آئے, اس کی عید کے دن اس کے یہاں سوئیاں کیوں کھا لی, ہمارے یہاں بہت. چنگیز خان کو آپ بغداد کو بھول جاؤ گے. زندگی میری اس میں گزری ہے, تبھی میں کہتا ہوں بھائی 2 شادیاں لڈو کھانے کے لیے نہیں کرو.
یہ جہاد کی نیت سے کرو, سوسائٹی کی ضرورت ہے. جہاد- ہاں اب یہ ہے کہ اب ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے. رکیے گا, جہاد کیا؟ جہاد کی نیت سے کرو. جہاد مطلب یعنی ٹینشن ہے یہ, جیسے کوئی مجاہد بارڈر پہ جاتا ہے لڑنے کے لیے. آپ بھی بارڈر پہ ہی ہیں؟ میں تو ہیلمٹ پہن کے گھر جاتا ہوں. اچھا. خیر اب تو حالات اچھے ہو گئے ہیں الحمدللہ, اب وہ حالات نہیں ہے, لیکن ایک میں نے 10-15 سال ایک بہت ہی ایک ٹف ٹائم گزارا ہے, لیکن میں رکا نہیں, پیچھے نہیں ہٹا, کیونکہ نظریاتی طور پر مجھے اتنا اطمینان تھا کہ میں صحیح ہوں اور قوم کو, سوسائٹی کو اس کی ضرورت ہے. تبھی میں کہتا ہوں دوسری شادی کے بعد حالات اچھے نہیں ہوں گے, لیکن پھر بھی کرو. آپ کو ضرورت نہیں ہے, خواتین کو ضرورت ہے. تو میری قربانی سے 4 عورتوں کا گھر بھی تو بس گیا نا. واہ, تو یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا پوچھ لیں جا کے, بس آپ کسی خاتون کو بھیجیں, پوچھ لیں, میری طرف سے کھلی اجازت ہے. کتنے بچے ہیں سر؟ 19.25. 19.25 مطلب؟ اب یہ آپ کا آئی کیو لیول, اب کچھ باتیں ہم بھی تو آپ سے پوچھیں گے نا, ساری آپ تھوڑی ہم سے پوچھیں. 19 یعنی 18 تو ہے نا. ہاں, تو اس 2 اس میں جہیز میں ملے تھے. اچھا, تو اس ملک پہ رحم نہیں کیا جہاں 25 کروڑ لوگ میں نے ہیں؟ رحم کیا ہے. اچھا, میں نے نوجوان نسل دی ہے. جس ملک میں گروتھ ریشو گرتا ہے نا, اس میں بڈھوں کا ریشو بڑھتا ہے. کمانے والے کم, کھانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو اپریشیٹ کریں آپ لوگ. جس ملک میں جوانوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے, جب گروتھ ریشو بڑھتا ہے تو کمانے والے زیادہ, کھانے والے کم ہوتے ہیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک آبادی ہے. عمران خان چیختا تھا نا کہ ینگسٹر اتنے زیادہ ہیں, تو ہمارے پاس آبادی ہے. میرے خیال سے عمران خان آپ کو ہی دیکھ کے چیختا تھا کہ بہت ینگسٹر. جس کو بھی دیکھ کے چیختا ہو, میں ہر چیز میں عمران خان کو بھی فیور نہیں کرتا. میرے بیان سے کوئی یہ نہ سمجھیں کہ جو کام اس نے کیے ہیں بہرحال میں اس کو مانتا ہوں. اب اس ٹاپک کو نہیں جانا چاہیے ہمیں. تو مفتی طارق مسعود پھر پیچھے ہٹ گیا. تو آبادی, گروتھ ریشو, یہ سورس آف انکم ہے ملک کے لیے. یہ سب بچے مجھے تھوڑی کما کے کھلائیں گے, میں تو بڈھا ہو کے مر جاؤں گا. سر میں کہہ رہا یہ تو قوم کے لیے. آپ نے بڑی خدمت کی ہے اس حوالے سے قوم کی. تو میں ایک سوال آپ سے نہیں پوچھوں گا کیونکہ آپ اس میں رجوع کر چکے ہیں, جو آپ کا ایک تنازع ہوا تھا, جی, تو وہ چھوڑ دیجئے. اور آخری میرا سوال ہے, یہ کوا حلال کر دیا آپ نے؟ نہیں, میں نے کوے کو حلال نہیں کیا, وہ بھی میرا ادھورا کلپ چلایا ہے. ہاں, یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. حرام ہے کوا؟ کوا حرام ہے. مجھے آپ سے مل کر بڑی سرخوشی ہوئی. اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے اس کے لیے میں جواب بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ پوری بات کیا ہے. مجھے آپ سے مل کر واقعی خوشی ہوئی ہے. کراچی آپ کے پاس آ کر خوشی ہوئی ہے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سے کوئی دین کا کام لے لے. اللہ, بہت شکریہ سر. تھینک یو.